جواد احمد صاحب بالکل ٹھیک ہیں، باقی سارے لوگ جاہل ہیں اور لاشعور ہیں. یہ بات کافی حد تک ٹھیک ہے. میں ٹھیک ہوں اور زیادہ تر لوگ جاہل ہیں. اگر تو موسیقی کوئی سنتا ہے اور سمجھتا ہے کہ موسیقی نہیں سننی چاہیے تو وہ صرف جاہل نہیں ہے، وہ منافق بھی ہے. پھر میرے جلسوں میں لڑکیاں ناچیں گی تو میں کہوں گا ناچو، انجوائے کرو. آپ روک سکتے ہیں کسی کو؟ ویلنٹائنس ڈے آ رہا ہے بھئی، ایک چیز ہے، محبت کا کوئی دن ہے، کسی نے بھی نکالا ہے. اگر لوگ محبت کا اظہار کرنا چاہتے ہیں، آپ کو کیا ایشو ہے؟ آپ کامیاب سنگر تھے، اچانک آپ کا سیاست میں آنے کا پروگرام بن گیا. کامیاب سنگر جو ہے نا، وہ تو میں بھی ہوں. بسنت ہوئی ہے نا 2-3 دن پہلے، پہ ہر جگہ صرف میرا ہی گانا بج رہا تھا. جو لوگ پہلے سے ہی لالچی ہوتے ہیں نا، وہ نظر آ رہے ہوتے ہیں. آپ عمران کا 300 کنال کا گھر ہے، عمران نے توشہ خانہ کے پیسے تحفے کیوں بیچے؟ بھئی کیوں بیچے؟ آتے بڑی ہوئی ہیں، اب بری آتے تو نہیں چھوٹتی. آپ نے پاکستان کے لیے کیا کیا ہے؟ اور بھائی میں تو وہ آدمی ہوں جو 1 کروڑ روپے کا کانسرٹ نہیں کرنا چاہ رہا. اس کے علاوہ آپ کا کیا سورس آف انکم ہے؟ میرے پہ کوئی الزام لگائے گا تو خود مارا جائے گا. ابھی لیسکو نے لگایا تھا، لیسکو کا بیڑا غرق ہو گیا. ان کو میں نے لائن حاضر کر لیا ساروں کو. آپ کی کابینہ میں سارے نئے لوگ ہوں گے، کوئی بھی ریپیٹڈ سیاستدان تو نہیں ہوگا؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. زندگی میں کبھی کوئی ایسا وقت آیا جب آپ کو لگا کہ اب سب کچھ ختم ہو گیا ہے؟ تیرے سنگ ہے سب کچھ، تو نہ ہو تو بیکار، بن تیرے کیا ہے جینا. السلام علیکم، میں ہوں مجاہد حسین اور آج ہماری پوڈ کاسٹ کے مہمان ہیں پاکستان کے معروف سنگر اور مشہور سیاستدان جواد احمد صاحب. آج ہم ان سے سیاسی وابستگی کے حوالے سے بہت سارے سوالات کریں گے اور کچھ ایسے سوالات جو آپ پوچھنا چاہتے ہیں. اکثر آپ سوشل میڈیا پر ان کو دیکھتے ہیں اور آپ کے ذہن میں اکثر ایسے سوال آتے ہیں جو ڈائریکٹ پوچھنا چاہ رہے ہوتے ہیں لیکن رسائی نہیں ہوتی. تو آج ہماری پوڈ کاسٹ میں کوشش کریں گے کہ جو آپ کے دل میں سوالات ہیں وہ ان سے پوچھیں گے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام سر، سب سے پہلے آپ کی قیمتی ٹائم کا بہت شکریہ. بہت شکریہ آپ کا آنے کا یار، بڑی دور سے تشریف لائے ہیں آپ سارے. تھینک یو سو مچ. سر، آپ کامیاب سنگر تھے اور کافی فیم ملا آپ کو، اللہ تعالیٰ نے آپ کو بڑی عزتوں سے نوازا. اچانک آپ کا سیاست میں آنے کا پروگرام بن گیا. یہ سیاست کا سفر کہاں سے شروع ہوا؟ کسی کے کہنے پہ کیا یا خود خیال آیا کہ مجھے سیاست میں آ کے پاکستان کے لیے کچھ کرنا چاہیے؟ اچھا، پہلی بات تو یہ کہ کامیاب سنگر جو ہے نا، وہ تو میں بھی ہوں. بالکل. اب یہ جو بسنت ہوئی ہے نا 2-3 دن پہلے، تو اس پہ ہر جگہ صرف میرا ہی گانا بج رہا تھا. اس کے علاوہ پھر انسٹاگرام پہ نمبر 1 پہ ٹرینڈنگ تھا. تو اس کا مطلب تو یہی ہے نا کہ اگر میں ابھی بھی میوزک کروں تو کیونکہ یہ بسنت ہوئی ہے میرا خیال ہے 20 سال بعد، تو 20 سال بعد نہیں میرا ہی گانا بج رہا ہے ہر جگہ. 25 سال بعد. ہاں نہیں، 25 سال بعد نہیں ہوئے لوگ کہتے ہیں، کیونکہ میں تو میوزک میں رہا ہوں نا. پرویز مشرف جب تک رہے ہیں نا تو بسنت بھی کافی حد تک ہوتی رہی ہے. 2007-8 میں آخری دفعہ ہوئی تھی. بس بہرحال اس کے حساب سے اگر دیکھیں تو کتنے سال بنتے ہیں. تو اصل بات یہ ہے کہ میں نے موسیقی اس وقت بھی، اب میرا گانا وائرل ہو گیا ہے تو لوگ پھر سوچیں گے کہ یار یہ کانسرٹس کریں گے. کانسرٹس میں نے چھوڑ دیے میں بڑے عرصے سے، خود چھوڑے ہیں. مطلب میں نے، آپ کو پتہ ہے نا سب سے زیادہ پیسے کانسرٹ سے کماتے ہیں سارے آرٹسٹ جتنے بھی. تو وہ میں نے وہ چھوڑ دیے ہوئے ہیں. اب میں صرف اور صرف کبھی کبھی کو گانا بناتا ہوں اور اس کو وہی جو ہوتا ہے کہ آپ لوگوں تک پہنچا دیتے ہیں. اس سے زیادہ میرا موسیقی کے ساتھ اس طرح تعلق نہیں ہے، شوز نہیں کرتا میں. ابھی یہ گانے کے بعد لوگوں نے مجھے کہا کہ جی آپ بہت زیادہ پیسے لے کے بیک کر دیں. میں نے وہ بھی نہیں کیا، پسند بھی نہیں کیا. تو اس سے صاف پتہ لگتا ہے کہ سیاست اصل میں میرا کام تھا، موسیقی نہیں تھا. موسیقی میں نے ایک طرح سے سیڑھی استعمال کی تھی سیاست میں آنے کے لیے، کیونکہ میں مڈل کلاس کا آدمی ہوں. مڈل کلاس کے لوگ جو ہوتے ہیں وہ صرف اور صرف شہرت حاصل کر کے ہی سیاست میں آ سکتے ہیں، اور تو کوئی طریقہ نہیں ہے نا. بالکل نہ تو ہمارے کوئی خان وادیں ہیں. مطلب آپ نے سنگنگ شروع کی تھی کہ ایک دفعہ آپ کو لوگ جانیں. ہاں جی بالکل. آپ کو پوری دنیا میں جواد احمد ہو تو اس کے بعد آپ اپنے دل کی بات لوگوں کے سامنے رکھ سکیں. بالکل. دیکھو آپ نا مجاہد، اگر آپ میری پوری ہسٹری دیکھو نا تو آپ کو 1-2 چیزیں نہیں پتہ، وہ آپ کو بتا دیں گے لوگ جو میرے ساتھ کام کرتے رہے، کہ میں واحد آرٹسٹ ہوں پاکستان کا جس نے کبھی 26 سال میں کبھی کوئی شادی کا شو نہیں کیا، کبھی کوئی پرائیویٹ شو نہیں کیا کبھی. اور یہ جب میں کوئی کہتا ہوں نا، یہ بات تو بڑے غور سے یہ کوئی کسی کو سننی چاہیے.
کیونکہ آخر کار انسان جو بھی کر رہے ہوتے ہیں نا وہ پیسے کمانے کے لیے کر رہے ہوتے ہیں. سرمایہ داری نظام ہے, پیسے اپنے اپنے کمانے ہیں, اوپر خدا ہے, نیچے زمین ہے, درمیان میں انسان ہے, اس کا کوئی پرسان حال اس سسٹم میں نہیں ہے, اس نے خود ہی بھاگ دوڑ کر کے پیسے کمانے ہیں. ریاست تو کچھ ہی نہیں دیتی نا ہمیں. تو یہ ذہن میں رکھو کہ میں نے پہلے بھی کروڑوں اربوں نہیں تو کروڑوں روپے جو ہے وہ نہیں کمائے, جبکہ میرے بھنگڑے زیادہ تر ہوتے تھے. تو شادیوں کے شعبے سب سے زیادہ پیسے ملتے ہیں, تو میں نہیں کرتا تھا. تو مجھے نا لالچ کبھی نہیں رہا پیسوں کا, میں نے کبھی نہیں کیا. یہ سارے کرتے ہیں. آپ زیادہ تب تو اتنا ریٹ بھی نہیں ہوتا تھا, ابھی تو بہت نہیں, بہت چارجز ہوتے تھے ہمارے, میرے, ابرار کے, پھر وہ علی ظفر کے, اس طرح کے لوگوں کے. ہاں لیکن دیکھو باقی تو کرتے تھے نا, میں تو کرتا ہی نہیں تھا. میرے پروموٹرز کو پتا تھا کہ اس سے شادی کا شو نہیں پوچھنا یا کسی گھر کی محفل نہیں پوچھنی, کیونکہ وہ نہیں, میں صرف اتنی زیادہ. میں نے آپ کو بتایا کہ بھنگڑے جو تھے وہ صرف میرے تھے اور ابرار کے تھے نا, اور تو کوئی تھا ہی نہیں بھنگڑا آرٹسٹ. بھنگڑا آرٹسٹ ہو گئے. تو آپ یہ دیکھو نا, ابھی بسنت جو ہے اس پہ جو گانے باقی تھے ان میں سے کئی ایسے تھے, بلکہ کئی آرٹسٹ نے بسنت پہ گانے بھی نکالے ہیں, لیکن میرا پرانا گانا جو ہے وہ نمبر 1 پہ ٹرینڈنگ کر رہا تھا. وہ آپ کو بھی پتا ہوگا, وہ ہر جگہ لگ رہا ہے. تو میرے جو بھنگڑے ہیں نا ان کی اتنی زیادہ وہ تھی, پینیٹریشن تھی سوسائٹی میں, کہ وہ مجھے لوگ کہتے تھے کہ شادی پہ آ کے انجوائے کریں, تو میں جاتا ہی نہیں تھا. اب اگر میرے دوست ہیں دلیر مہندی, اس طرح کے بہت سے انڈین آرٹسٹ بھی ہیں, سب شادیوں کے شوز کرتے ہیں, میں نہیں کرتا تھا. تو یہ لوگوں کو نہیں پتا. تو میری ایک شخصیت کا ایک پہلو ایسا ہے کہ جس میں لالچ نہیں ہے. وہ لوگوں کو نہیں پتا کہ بھئی ایک آدمی کروڑوں روپیہ نہیں کما رہا, جو جہاں سب سے زیادہ پیسے ملنے ہیں وہ آدمی وہ کام ہی نہیں کر رہا 26 سال سے. تو اس کا مطلب یہ ہوا نا کہ لالچ کی وجہ سے نہیں کیا. اب آج میں کیا کہتا ہوں, میں کہتا ہوں میں نے کانسرٹ چھوڑ دی ہیں, تو لوگ بہت پوچھتے ہیں, تو میں ان سے کہتا ہوں پھر 1 کروڑ روپیہ دے دیں. اچھا وہ کہتے ہیں 1 کروڑ روپیہ دیں تو مشکل ہے. اگر فرض کریں آپ کو دے دے, تو میں کہتا ہوں پھر میں راتوں رات کہوں گا 2 کروڑ دے دو. تو میں نہیں کرنا چاہتا. جب نہیں کرنا چاہتا تو نہیں کرنا چاہتا. بالکل, صرف یہ آپ اس لیے کہہ رہے ہیں کہ میں کرنا ہی نہیں چاہتا تھا کہ بندہ انکار کر دے. ہاں ایگزیکٹلی. دیکھو سیاست جو ہے نا یہ ایک سیریس کام ہے. یہ انبیاء علیہ السلام کا کام ہے, یہ انقلابیوں کا کام ہے, یہ ایسے لوگوں کا کام ہے جو سارا کچھ چھوڑ کے یہ کام کرتے ہیں, تاکہ اگر ایک دفعہ شروع کر دیا ہے تو اس میں شعور, علم, ہدایت, یہ سب کچھ ہوتی ہے. سیاست اس کے بغیر نہیں ہوتی. تو وہ دینے کے لیے بڑا ٹائم لگتا ہے اور خود بڑی محنت کرنی پڑتی ہے. اچھا سر, آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان میں ایماندار سیاست ممکن ہے؟ کیونکہ اکثر ہم نے سنا کہ سیاست ایک ایسی دلدل ہے جو اس میں پاؤں رکھ لیتا ہے, اس کا واپسی بہت مشکل ہوتی ہے, تو اپنی ہمت سے ہی اس نے سروائیو کرنا ہوتا ہے. آپ اس حوالے سے کیا کہتے ہیں کہ ایماندار سیاست ممکن ہے؟ میں اس کا جواب نا اتنا دوں گا پہلے تو صرف کہ جو ایماندار انسان ہوتا ہے نا, وہ جو مرضی اور جہاں مرضی اس کو لے جائیں, جو مرضی کروا لیں, وہ ایماندار ہی رہتا ہے. اگر اس نے اپنے زندگی کے اس حصے میں بہت ساری چیزیں چھوڑ دی ہیں, اس نے کسی اصول کی وجہ سے, اپنی کسی تربیت کی وجہ سے, یا اس کا اندر لالچ نہیں تھا اس وجہ سے, تو وہ سیاست میں بھی آ کے یہ کام نہیں کرے گا. ٹھیک ہے بھائی, جس نے پہلے نہیں لالچ کیا وہ سیاست میں کیوں لالچ کے لیے آئے گا اور سیاست میں کیوں پیسے بنائے گا. لیکن اس آدمی کی نا پھر ایک آپ کو اس کی آئیڈینٹیفیکیشن جو ہے نا وہ آپ کو نظر آ جاتی ہے. وہ لوگ عام طور پہ دیکھتے نہیں ہیں, کیونکہ اس سوسائٹی میں نا لوگ اچھی چیزوں کو ڈھونڈتے نہیں ہیں. لوگ ڈھونڈتے ہیں شہرت کو, بےہودگی کو, پیسے کو, طاقت کو, عہدے کو. اس میں تو اچھی چیز تو کوئی نہیں نظر آتی ان کو. اچھی چیزیں ہوتی ہیں کہ ایماندار ہونا, مخلص ہونا, کسی کے ساتھ انصاف کرنا, یا کسی کا سنسیئر ہونا. وہ لوگ نہیں اب دیکھتے, وہ اس طرح کی چیزیں نہیں, قربانی کرنے والا لوگ وہ نہیں دیکھتے. تو میں صرف اتنا جواب دوں گا اس کا کہ جو لوگ پہلے سے ہی لالچی ہوتے ہیں نا, وہ نظر آ رہے ہوتے ہیں آپ کو. ان کے بڑے بڑے گھر ہوں گے, فارم ہاؤسز بنائے ہوں گے, ان کے 3 جیسے عمران کا 300 کنال کا گھر ہے. وہ ایک عام آدمی تو نہیں بنانے کی کوشش کرتا, کیا ضرورت ہے. جس نے کنال سے زندگی گزارنی تو کیا ضرورت ہے 300 کنال میں پہلے گھر خریدوں, اس کے بعد سارا. نواز شریف وغیرہ کا جو یہ شریف خاندان کا گھر ہے یہ ہزاروں کنال میں ہے. اسی طرح وہ آصف زرداری اور بلاول بھٹو زرداری جو ہیں, جہاں ان کی جو فیملی ہے, ان کے تو گھر ہی اتنے ہیں ان کو خود نہیں شاید گن نہیں سکتے ہوں گے. تو دیکھیں جب یہ سیاست میں آتے ہیں ایسے لوگ, تو پھر وہ سارا کچھ وہ کرتے بھی ہیں, کیونکہ دیکھو ان کو عادتیں پڑی ہوتی ہیں نا.
عادتیں بڑی ہوئی ہیں, اب بری عادتیں تو نہیں چھوٹتی, تو سیاست میں یہ پھر دوبارہ یہ کچھ کرتے ہیں, کوئی کرپشن کے ذریعے کرتا ہے, کوئی کانٹیکٹس بنا کے کرتا ہے, صحیح ہے, کوئی سسٹم کو یوز بھی کرتا ہے. ٹھیک ہے سر, اگر آپ سے کوئی یہ سوال کرتا ہے کہ آپ نے پاکستان کے لیے کیا کیا ہے, کیونکہ آپ ایک پارٹی کے بانی بھی ہیں, چیئرمین بھی ہیں, اور آپ اقتدار میں آ کے پاکستان کے لیے کچھ بہتر کرنا چاہتے ہیں, ہاں جی, تو اس سے پہلے کیونکہ جو بھی سیاسی پارٹی ہے اس نے اپنا کچھ نہ کچھ اس طرح کا رکھا ہوتا ہے کہ جی یہ میں نے پاکستان کے لیے کیا ہے. آپ سے اگر کوئی سوال کرے تو آپ نے پاکستان کے لیے کیا مطلب کردار ادا کیا بہتر بنانے کے لیے, اور جس سے لوگ آپ سے امید کریں کہ نہیں یار اگر جواد احمد ایز اے پرائم منسٹر آتے ہیں تو انہوں نے پہلے ہمارے لیے یہ کیا تھا, آئندہ ان سے یہ امید کی جا سکتی ہے. اچھا, پہلی بات تو یہ ہے کہ سیاست میں یہ چیز امپورٹنٹ نہیں ہوتی. یہ اس لیے امپورٹنٹ لوگ سمجھ رہے ہیں کیونکہ انہوں نے ان کو گمراہ کیا گیا ہے, عمران جیسے آدمیوں نے کیا. وہ سمجھتے ہیں کہ پہلے آپ کوئی چیز بنائیں, اس کے بعد پھر وہ چلے, پھر وہ آپ لوگوں کو کہیں گے جی دیکھیں جی میں نے آپ کے لیے یہ بنایا تھا. میں تو چیریٹی کو نا ایک اگر وہ انٹیگرل پارٹ ہو سسٹم کا, ہم تو انقلابی لوگ ہیں نا, انقلابی لوگ تو چیریٹی کو نہیں مانتے. ہم چیریٹی پھر یہ مانتے ہیں کہ آپ نے ایک ہاتھ سے کسی کو دے دیا, دوسرے ہاتھ کو پتہ بھی نہیں چلا. یہ جو ہوتی ہے نا گلوریفائڈ چیریٹی, گلوریفائڈ چیریٹی, اس کے بارے میں لوگ آپ کو کہیں گے نہیں جی یہ بھی اچھا ہے, جب آپ کرتے ہیں تو لوگ آپ کو دیکھ کے اور کرتے ہیں. یہ سب جھوٹ ہے, یہ ڈرامے بازی ہے. چیریٹی وہی ہوتی ہے. میں آپ کو مثال دیتا ہوں, آپ کو پتہ ہے آج تک مجھے ایک بندہ بتا دیں نام سے کہ کسی نے ایسے بندے کے نام کو کسی پیغمبر نے یا کسی بڑے انقلابی نے یا کسی بڑے مصلحین نے اس آدمی کو کچھ دیا تھا, اس کا نام لکھا گیا ہے, آپ کو کبھی آیا آپ کے ذہن میں؟ وہ کرتے ہی نہیں تھے. ایک ہاتھ سے دیتے تھے, دوسرے ہاتھ سے کو پتہ نہیں ہوتا تھا, نہ کسی کو بتاتے تھے کہ ہم نے کس کو کیا دیا. چیریٹی اگر آپ نے واقعی کرنی ہے نا تو خدا کے لیے کر لیں, لیکن یہ خدا کے لیے تھوڑی کرتے ہیں. یہ تو اپنے بڑے بڑے بلڈنگز بناتے ہیں, ان بلڈنگز کے اوپر اپنے ہی رشتہ داروں کے نام لکھتے ہیں, اس کے بعد ان میں امیروں سے پیسے لیتے ہیں. دیکھو میں ہوں انقلابی, میں نے تو جن کے خلاف علم اٹھایا ہوا ہے انقلاب کا, وہ کون ہے؟ وہ ہیں سرمایہ دار, جاگیردار, مافیاز, کھرب پتی ارب پتی لوگ, جن کی وجہ سے یہ پارٹی بنائی ہے. برابری پارٹی کا مطلب یہ ہے کہ نیچے سے اوپر لانا ہے لوگوں کو. تو وہ اسی وقت ہوتا ہے نا جب اوپر والوں کو بھی آپ تھوڑا سا نیچے لائیں نا, وہ تو پتہ نہیں کہاں بیٹھے ہوئے ہیں, تو ایک طبقے کے خلاف جدوجہد کرتے ہیں آپ. تو اس لیے ہم تو امیروں سے پیسے لے ہی نہیں سکتے. تو جب چیریٹی میں نے کھول لی, فرض کریں میں نے ایک ادارہ کھول لیا, اب میں نے ادارہ کھول لیا, میں نے پیسے لینے امیروں سے, میں سیاست کیسے کروں گا صاف؟ میں تو کمپرمائزڈ ہوں, میرا تو وہ کام ہی نہیں چلے گا. آج عمران امیروں سے پیسے لینے چھوڑ دے, شوق خانہ بند ہو جائے گا. وہ بند ہوگا تو اس کی سیاست ختم ہو جائے گی. اب مجھے بتائیں کہ جن امیروں سے وہ پیسے لیتا ہے کیا اس کی سیاست پہ اثر انداز نہیں ہوتے؟ ہوں گے نا, ظاہری بات ہے ہوں گے. آپ نے سفید ہاتھی پالا, آپ نے گنے نہیں کھلانے اس کو, تو آپ نے گنے کھلانے ہیں. تو اس لیے میں تو مانتا ہی نہیں ہوں نا یہ بات. میں نے سوشل ورک کیا ہے, بہت کیا ہے میں نے, لوگوں کو پتہ بھی ہے. آپ نوجوان ہیں, شاید تھوڑا سا آپ کو کم پتہ ہو, لیکن اگر آپ کسی سے بھی پوچھیں گے نا, میں نے تعلیم پہ کام کیا ہے, میں نے ہیلتھ پہ کام کیا. میں پولیو کا پہلا ایمبیسڈر تھا, اور میں نے اپنی وہ خدمات جو ہیں وہ والنٹیریلی دی تھیں. بہت چھوٹے چھوٹے تھے آپ کے ایڈ آتے تھے پولیو. ہاں جی, تو وہ یونیسیف اور منسٹری آف ہیلتھ جو ہے نا, جو میں باتیں بتا رہا ہوں آن ریکارڈ آپ کو بتا رہا ہوں, ان سے میں نے کوئی پیسہ نہیں لیا کبھی. میں نے ہاں وہ ٹکٹ دیتے تھے مجھے, کیونکہ اب میں یہ تو نہیں کر سکتا تھا کہ میں نے کراچی جانا ہے, میں نے حیدرآباد جانا, میں ٹکٹ بھی اپنی خرچوں. وہ مجھے ٹکٹ دیتے تھے, میں یہاں سے وہاں چلا جاتا تھا, اکٹھے کھانا کھا لیتے تھے, پھر جو بھی ایکٹیویٹی کرنی ہوتی تھی وہ کرتا تھا. پھر ہم نے 14 اسکول بنائے تھے ادھر چونیا کے علاقے میں, تقریباً 1000 بچوں کو ہم نے پڑھایا. وہ بھی سوشل ورک تھا. ہم نے کبھی کوئی بلڈنگ نہیں بنائی, مجاہد نہ کوئی بلڈنگ تھی, نہ کوئی ہمارے ٹرسٹی تھے. ہم اپنے ہی پیسوں سے سارا کچھ کرتے تھے. یا ہم نے 2 دفعہ امریکہ میں جا کے تو فنڈ ادھر کیے تھے, لیکن وہ بھی میرا اتنا برا ایکسپیرینس تھا, میں نے اس کو وہ بھی نہیں کیا. وہ لوگ مجھے کہتے تھے گانا سنا دیں تو ہم آپ کو $1000 دے دیں گے. تو میں کہتا تھا یار یہ کدھر میں پھنس گیا ہوں. مطلب لوگ جو ہیں وہ, اگر میں نے ایک ارینج کیا ہے ایک فنکشن, تو وہاں پہ آپ جا کے پیسے مانگتے ہیں اس کام کے لیے جو آپ کے لیے نہیں ہے, لیکن لوگ آپ کو کہتے ہیں جی ٹھیک ہے جی, وہ بھائی پیسے دے دیں, آپ ویسے دے دیں.
وہ جی ہمیں یہ والا گانا سنا دیں آپ کو ویسے دیتے ہیں. میں نے کہا بھائی میرے سے نہیں ہوتا, میں نے 2 کیے 26 سال میں, کوئی اس کے بعد نہیں کیا. تو اس لیے میں آپ کو کہہ ہی رہا ہوں کہ یہ کام جو ہے نا, یہ میں تو اس کو مانتا ہی نہیں ہوں کہ آپ نے کیا کیا لوگوں کے لیے. سر چیریٹی کا ذکر تو قرآن پاک میں بھی ہے, وہ تو کہہ تو رہا ہوں کہ آتے ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق نے اپنا پورا گھر اسلام کی راہ میں دے دیا. وہ چیریٹی نہیں ہے, وہ پولیٹیکل چندہ ہے. دیکھو اسلام یا لیڈر تھے نا اسلام کے, نہیں تو لیڈر پولیٹیکل تھے نا, سیاسی لیڈر تھے یہ سارے. انبیاء علیہ السلام سیاسی لیڈر ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, کبھی ہو ہی نہیں سکتا کہ کوئی نبی اور سیاسی لیڈر نہ ہو. ٹھیک ہے. سیاست کیا ہوتی ہے؟ سیاست ہوتی ہے اقتدار کے اندر آنا تاکہ آپ اپنی تعلیمات, اپنا شعور, اپنا علم لوگوں کو ٹرانسفر کر سکیں اسموتھلی. ہاں, اور وہ اسموتھلی کر بھی سکیں, نہیں صرف پہنچائیں نہیں, پھر وہ قوت بنا کے آپ وہ اپنا امپلیمنٹیشن کریں جو آپ نے سمجھا ہے اور جو آپ نے خدا کی طرف سے آیا یا آپ نے اس کو اور ریفائن کیا ہے, وہ آپ لوگوں تک لے کے جائیں. اس کے بعد لوگ آپ کے ساتھ مل کے ایک اقتدار حاصل کر کے اس کو امپلیمنٹ کریں نا, یہ ہوتا ہے اصل میں. تو اس لیے وہ جو کرتے تھے وہ تو ہم بھی کرتے ہیں. دیکھیں ہمارے یہاں پہ مثال کے طور پہ میری پارٹی میں اگر کوئی کھرب پتی اور ارب پتی آدمی بھی آ کے مجھے کہتا ہے جی کہ میں تو سوشلسٹ ہوں اصل میں, تو آپ بھی سوشلسٹ ہیں تو, لیکن میں نے پیسے بڑے بنائے ہیں, میں آپ کو یہ پیسے دینا چاہتا ہوں 2 ارب روپیہ, تو ہم اس سے لے لیں گے, لیکن ہم اس کو پارٹی میں نہیں رکھیں گے. اب دیکھو نا کتنا بڑا فرق ہے, وہ پارٹی میں نہیں آ سکتا ہماری, تو وہ ہمارے فیصلوں پہ سر ڈیمانڈ کرے گا کہ میں نے یہ انویسٹ, کل وہ ڈیمانڈ کر ہی نہیں سکتا. دیکھو اس کو تو پہلے سے پتا ہے نا کہ وہ آ ہی نہیں سکتا پارٹی میں. اگر وہ 2 ارب روپیہ ہمیں دیتا ہے تو وہ ڈیمانڈ ہم سے کیسے کر سکتا ہے جبکہ وہ پارٹی کا حصہ نہیں ہے. نہیں, اگر وہ مطلب آ جاتے ہیں عام پارٹیوں میں اس طرح ہوتا ہے, وہ تو اس لیے کرتے ہیں نا کیونکہ پارٹی کا حصہ ہوتے ہیں, انہوں نے آپ سے کوئی کام کرانے ہوتے ہیں, وہ ڈیل ہی یہی ہوتی ہے. یہ تو صرف مجاہد ہی صرف یہ تھوڑی ہے, پورے پاکستان کی جتنی سیاست ہے آپ کے علاقے میں بھی ہر جگہ یا تو کوئی بہت امیر لوگ پیچھے ہوتے ہیں اور یا بہت سارے چھوٹے چھوٹے امیر لوگ وہ آپ کو فنڈ کرتے ہیں. آپ فنڈ لیتے کہاں سے ہیں؟ آپ کے اپنے جو ارد گرد کے لوگ ہوتے ہیں, وہ اپنے جنہوں نے آپ سے کام کرانے ہوتے ہیں, وہ آپ پہ پیسہ لگاتے ہیں. آپ کو پتہ ہے مجھے ایک دن سے ایک صاحب کہتے ہیں, وہ میرے بڑے اچھے مطلب واقف تھے, دوست تو نہیں کہہ سکتا, تو انہوں نے کافی امیر تھے, ایم پی اے تھے پیپلز پارٹی کے. تو مجھے ایک دن کہتے ہیں کہ میں نے کہا یار یہ بڑا امیروں کا کھیل ہے. انہوں نے کہا نہیں جواد بھائی, امیروں کا اتنا کھیل نہیں ہے, میں بھی لڑتا ہوں تو میں تو اتنا امیر نہیں ہوں. میں نے کہا یار آپ کا اپنا ہسپتال ہے, ان کا اپنا ہسپتال تھا. میں نے کہا یار آپ اچھے خاصے امیر ہیں, لیکن چلے مان دلی آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ انہوں نے کہا میں ہی کہنا چاہتا ہوں کہ میں تو اپنے پیسے نہیں لگاتا کہ آپ جو کہہ رہے ہیں کہ امیر لوگ لڑتے ہیں. تو میں نے کہا آپ کیسے الیکشن لڑتے ہیں؟ تو انہوں نے مجھے کہا وہ تو ہمارے یار دوست ہمارے ساتھ ہوتے ہیں. وہ یار دوست کون ہوتے ہیں میں پوچھنا چاہتا ہوں؟ انویسٹر ہوتے ہیں, سارے انویسٹر ہوتے ہیں. تو جو امیر آدمی لڑتا ہے یا اپر مڈل کلاس کے لڑتا ہے وہ اپنے پیسے تھوڑے بہت لگا بھی لیتا ہے, لیکن جو مڈل کلاس کے لوگ لڑتے ہیں نا ان کے پیچھے بھی پھر وہ لوگ ہوتے ہیں جن کے پاس پیسہ ہوتا ہے. یہ پیسے کی سیاست ہے ساری یار, جس کو ہم توڑنا چاہتے ہیں. اچھا, آپ کا ویژن کیا ہے, منشور کیا ہے آپ کا پاکستان کے لیے کہ میں اگر ہماری پارٹی اقتدار میں آ جاتی ہے تو ہم کیا کریں گے پاکستان کے لیے؟ سب سے پہلے جو آپ کے ذہن میں ٹاپ آف دی لسٹ یہ کام ہم نے کرنا ہے. کیا باقی پارٹیوں کی طرح آپ بھی انتقام لیں گے اپنی دوسری پارٹیوں سے؟ جیسے پی ٹی آئی اگر آتی ہے اقتدار میں, نون لیگ سے اپنا بدلے لینے شروع کر دیتی ہے. سوال ہی پیدا نہیں ہوتا یار, اگر نون آتی ہے تو پی ٹی آئی والوں سے وہ اصل میں نا اقتدار کے بھوکے ہیں سارے. یہ لوگ امیر لوگ ہیں, ان کے پاس پیسہ ہے, ان کے پاس شہرت ہے, ابھی طاقت بھی چاہتے ہیں. ان کا تو یہی ایشو ہے. میں نے آپ سے کہا کہ میں جب پیسہ کما سکتا تھا, طاقت لے سکتا تھا, دیکھو نا 2013 میں طاقت میں آ چکا ہوتا. عمران نے مجھے 4 دفعہ کہا تھا پارٹی میں آنے کے لیے, 1 دفعہ نہیں 4 دفعہ. اور جو ایک دفعہ تو گواہ ہیں لیاقت بلوچ, وہ میرے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے. تو عمران نے میرے سامنے کھڑے ہو کے پارٹی کے لیے کہا. لیاقت بلوچ کے ساتھ کبھی انٹرویو کریں گے تو ان سے پوچھ بھی لیجیے گا. اسی طرح 4تھی دفعہ جب ہوا تھا لاسٹ, تو عمران نے مجھے خود کہا تھا کہ لاہور کے جلسے میں آ جاؤ یار. تو اس کا مطلب ہی یہی ہے, میں کیوں ادروائز جاؤں. تو 2013 میں اگر میں طاقت کے لیے کرنا ہوتا تو میں اسے کر لیتا. میں نے یہ کام سیاست, طاقت, عہدے, شہرت کے لیے نہیں کی یا پیسے کے لیے نہیں کی. میں نے یہ کرنی تھی عام لوگوں کی پارٹی بنانے کے لیے. میں ایک سوشلسٹ آدمی ہوں, ہماری سوشلسٹ آئیڈیالوجی ہے. ہم سمجھتے ہیں جس طرح
زوران ممدانی جو ہے وہ نیو یارک کا میئر بنا ہے نا, تو اس کا نعرہ یہ تھا کہ میں ڈیموکریٹک سوشلسٹ ہوں. لوگوں نے سوشلزم کے نام پہ اس کو ووٹ دیا, لوگوں نے اس کی پالیسیز کے اوپر دیا. اب آپ یہ پوچھ رہے ہو کہ ہم کیا کریں گے, تو ہم 3 کام کریں گے, اور تینوں سوشلسٹ کام ہے اور کوئی نہیں کر سکتا. میں چیلنج کرتا ہوں آپ کے پروگرام میں اس وقت کہ پی ٹی آئی, پی ایم ایل این اور یہ جو پیپلز پارٹی ہے, یہ تینوں کام کر کے دکھا دے. ایک کام ہے کہ ہم آئی پی پی سے قبضہ کر لیں گے, جتنی پاور کی کمپنیاں ہیں نا یہ سارے ہم قبضہ کر لیں گے آتے ہی, جیسے ہم حکومت میں آئیں گے. یہ جتنے مرضی طاقتور لوگ ہیں, جب طاقت سیاسی ہمارے پاس ہوگی تو ہم ان پہ قبضہ کریں گے, ہم ان کو کمیا لیں گے, نیشنلائز کر لیں گے. کیونکہ پاکستان کا سب سے بڑا کرائسس ہے بجلی کا کرائسس, انرجی کرائسس. اگر وہ حل ہو جائے نا, وہ عوامی اس میں آ جائے, قبضے میں آ جائے یا عوامی ملکیت میں آ جائے, تو اس کے بعد آپ کے آدھے مسائل تو پاکستان کو ویسے حل ہو جاتے ہیں. ایون انڈسٹری لگنا شروع ہو جاتی ہے, کیونکہ انڈسٹری کو بڑی چیپ بجلی ملے گی. دوسرے نمبر میں ہم لینڈ ریفارمس کرنا چاہتے ہیں. اب ہم سمجھتے ہیں کہ لینڈ جو ہے وہ خدا کی ملکیت ہے, ہم نہیں سمجھتے کہ انسانوں کی ہونی چاہیے, سوائے اس زمین کے جس پہ آپ رہتے ہیں, جس پہ آپ ایسا کاروبار کرتے ہیں جس سے اس کاروبار سے آپ کو بھی اور ملک کو بھی کوئی فائدہ ہوتا ہے, یا کوئی ایسا لینڈ ہے جس لینڈ کے نیچے یا اوپر کوئی معدنیات ہیں یا ایسی کوئی بھی چیزیں ہیں, اور آپ ان کو ایکسٹریکٹ کرنے کے لیے کہتے ہیں کہ میں اس پہ پیسہ لگاتا ہوں, اس میں آپ شیئر مانگتے ہیں. لیکن وہ سب پروڈکٹیو زمین ہے, ساری پروڈکٹیو ہے, چاہے آپ غلہ اگاتے ہیں کچھ بھی کرتے ہیں. جو پروڈکٹیو زمین نہیں ہے, جو نان پروڈکٹیو ہے, جس میں بیچنا اور خریدنا ہے زمین کو, وہ ہم ختم کر دیں گے. لینڈ ریفارمس کا مطلب یہ ہوگا کہ زمین خریدی اور بیچی نہیں جا سکتی, ریاست کے پاس ہے, کسی نے اگر اس پہ کوئی کام کرنا ہے تو ریاست کو بتائے, ریاست دیکھ لے گی کہ اس کے ساتھ کس طرح معاملہ کرنا ہے. لیکن یہ زمین کی خرید و فروخت ہے جو کیپٹلزم کا اصل میں سب سے بڑا حصہ ہے, یہ ہم ختم کر دیں گے. لیکن اس وقت تو پاکستان میں بہت بڑا مافیا ایک بیٹھا ہوا ہے, جو جہاں بھی ان کو جنگلات نظر آتے ہیں وہ ختم کروا کے وہاں پہ سوسائٹی بن جاتی ہے. کوئی زرعی زمین نظر آتی ہے تو وہاں پر اس کی کٹنگ کر کے پلاٹنگ ہو جاتی ہے. تو آہستہ آہستہ زرعی زمین ہمارے ملک سے کم ہوتی جا رہی ہے. آپ زرعی کی بات کر رہے ہیں, میں ٹوٹل زمین کی بات کر رہا ہوں. میں بات کر رہا ہوں پہاڑوں کی جہاں معدنیات ہیں. میں آپ کو بتایا نا, سارے پرائیویٹلی اونڈ ہیں اس وقت, پرائیویٹلی اونڈ ہیں, سب مافیاز ہیں. معدنیات کے بھی اندر مافیاز ہیں. اب یہ میں پی ڈی آئی کی بار بار اس لیے ذکر کرتا ہوں کیونکہ پی ڈی آئی کہہ کے آتی ہے جی ہم تبدیلی لائیں گے, باقی دونوں کو تو ضرورت ہی نہیں بات کرنے کی. وہ تو انہوں نے کہا نہیں چور ہیں یہ ہیں, میں تو کسی کو چور نہیں کہتا, لیکن انہوں نے کہہ دیا نا غلط ہے تو ہم اس کی بات نہیں اب کرنا چاہتے. وہ تو لوگ انہوں نے کہا جی اچھا جی غلط ہیں ٹھیک ہے. اس نے کہا کہ میں جی وہ بڑی ہم تو تبدیلی لائیں گے. ان کے لوگ سارے مافیا سے ملوث ہیں, سارے مافیا. پختونخوا میں جنگلات کے جو مافیاز ہیں ان میں سے ایک بتا دو مجاہدین نے پکڑا ہوا آج تک. اسی طرح معدنیات کے والے سے جتنے مافیاز ہیں ایک بتا دو جنہوں نے پکڑا ہو. واٹر کے اوپر جو مافیاز ہیں کراچی میں, ان کے اس دفعہ میرا خیال ہے 15-16 MNs تھے. واٹر کراچی میں سب سے بڑا مسئلہ ہے اس وقت کراچی کا. مجھے بتاؤ کس کو پکڑا ہے انہوں نے, ٹینکرز کو پکڑا کسی کو. تو یہ ساری ہیں باتیں. ایک دفعہ عمران خان میرے ساتھ بیٹھا ہوا تھا, تو ہم تھے جیو کے پروگرام میں, اور یہ بات ہے 2010 کی. میں بھی سیاست میں نہیں آیا تھا, میں تو 2018 میں آیا ہوں نا. تو وہ سیلاب کے اوپر پروگرام تھا, اور وہ اسی کی فاؤنڈیشن تھی, عمران خان فاؤنڈیشن. اس کے انڈر یہ کر رہا تھا, یہ ٹرانسمیشن کر رہا تھا. اس میں اس نے کوئی 5 ارب روپیہ اکٹھا کیا تھا. تو اس میں میرا بھی حصہ تھا, میں نے بھی اکٹھا کر کے دیا تھا, میں بیٹھا تو تھا جا کے. تو اس پینل میں عمران تھا, میں تھا, میرے ساتھ بشرا انصاری تھیں, اور نہیں میرے ساتھ شہزاد تھا, اور آخر میں بشرا انصاری تھی. یہ پینل تھا. مجھے بہت اچھی طرح یہ اس طرح یاد ہے جیسے کل کی بات ہوتی ہے, کیونکہ وہ بات ہی ایسی ہوئی. میں نے کہا کہ جو جنگلات ہیں پاکستان کے اتنے % تھے, اب اتنے % رہ گئے ہیں, اور جنگلی یہ سارا انہوں نے لکڑی جو ہے نا یہ کھا لی ہے ایک طرح سے, پیسے بڑے کمائے ہیں, سارے جنگلات کاٹ دی ہیں, شلٹنگ ہوتی ہے, پتہ نہیں کیا کیا ہوتا ہے. یہ سیلاب آنے کی بہت بڑی وجہیں جو ہیں ان میں سے ایک یہ بھی ہے. تو عمران خان نے نا میرے ادھر ایسے کر کے ہاتھ مارا, مجھے کہتا ہے جواد جب میں آؤں گا نا, تو وہ تو سیاست میں تھا نا, میں نہیں تھا, تو میں جب آؤں گا نا تو سب مافیاز کو دیکھ لوں گا. اچھا اب آپ مجھے بتاؤ اس بات کو کتنا عرصہ ہو گیا؟ اس بات کو 16 سال ہو گئے. ایک مافیا کا بندہ انہوں نے پکڑا ہو, بلکہ خود مافیاز ہیں. میں عمران کو مافیا نہیں کہتا, وہ صرف یہ ہے کہ
اس کو شوق ہے بڑی بڑی چیزیں رکھنے کا, خریدنے کا, 14 جدادی ہیں اس کے پاس بھی, اس کو امیروں میں بیٹھنے کا بھی شوق ہے. مجھے بالکل نہیں, میں تو امیروں سے دوستی نہیں کرتا. تو میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ اس کے ساتھ جتنے بھی لوگ تھے وہ سارے کے سارے مافیاز تھے. کون نہیں تھا اس کے ساتھ؟ ایسے لوگ تھے جو پیر و مرشد تھے, اپنے علاقوں کے مریدوں کے پیسے کھاتے تھے. اس کے ساتھ ایسے لوگ تھے جو انڈسٹریلسٹ تھے, اور انڈسٹریلسٹ تو اس ملک میں بجلی کا بل تک نہیں دیتا, انڈسٹری چلتی نہیں ادروائز. تو دیکھو یہ پورے طبقاتی کشمکش ہے جو برابری پارٹی کرنے لگی ہے. یہ اتنا زیادہ ڈفرینٹ کام ہے کہ آپ جیسے لوگوں کو بتانا چاہیے لوگوں کو. تیسرا کام ہم یہ کریں گے کہ ہم ایمرجنسی کی بنیاد پہ پاکستان میں صنعت لگائیں گے. اور صنعت ہم لگائیں گے ایگرو انڈسٹری سے سٹارٹ کریں گے, اور ریاست خود لگائے گی. لوگ لگائیں, ہم ان کے ساتھ دیکھیں گے کیا معاملہ ہوتا ہے. میں نے بھی آپ کو کہا کہ اگر کوئی بزنس کرنا چاہتا ہے تو ہم اس کے ساتھ دیکھیں گے کہ ریاست کو کیا فائدہ ہوگا, اس کو کیا فائدہ ہوگا, لیکن اس کو ٹوٹل نہیں دے دی جائے گی. اس کے اوپر چیک رکھا جائے گا, اور یا پھر ریاست خود لگائے گی. اب یہ تو لگانے والے ہیں نہیں. مجاہد آپ کو پتا ہے پاکستان میں جو سب سے بڑی انڈسٹریز ہیں ان میں ایک شوگر بھی ہے, اور شوگر انڈسٹری کا فائدہ ہی نہیں کوئی. شوگر جو ہے وہ اگر آپ صحیح طریقے سے پاکستان کے اندر اس کو کریں, اپنے سسٹم کو یوز کریں, تو آپ امپورٹ سے جتنی شوگر سستی منگوا سکتے ہیں نا, وہ یہ جو خود بنا رہے ہیں اور یہ جو اتنی مصیبت ڈالی ہوئی ہے, اور پھر پانی اتنا وہ پیتا ہے گنا, اتنے مسائل ہیں. لیکن یہ چونکہ یہ کاروباری ہیں سارے, پھر بھی اصل شوگر تو عوام تک پہنچتی بھی نہیں ہے نا. یہی تو بات ہے, وہ ایکسپورٹ کر دیتے ہیں نا. اچھا پہلے ایکسپورٹ کرتے ہیں پھر امپورٹ کر لیتے ہیں. اچھا میں آپ کو ایک مزے کی بات بتاؤں, یہ ساری پارٹیاں ایک جیسی ہیں نا, سب میں ہیں. اسد عمر نے یہ آن ریکارڈ کہا تھا کھڑے ہو کے اسمبلی کے اندر, اور لوگ چونکہ ہماری پارٹی کی طرف اس طرح نہیں دیکھ رہے نا, تو ان کو یہ سمجھ نہیں آتی کہ یہ سب ایک جیسے ہیں. تو اس نے کھڑے ہوئے کہا تھا کہ یہ جو پارلیمنٹ ہے اس کے اندر ساری شوگر مافیا بیٹھی ہوئی ہے, تو اگر ہم چاہیں تو شوگر جو ہے وہ سستی سے سستی کر سکتے ہیں. تو کسی نے دھیان ہی نہیں دیا اس کی بات پہ. یہ آن ریکارڈ ہے. اچھا آپ جا کے بھی انٹرنیٹ پہ دیکھ لیں. تو کیونکہ یہ خود پارٹیز مافیاز کے اوپر مبنی ہے, یہ کیسے کسی کے لیے کچھ کریں گی یار. بالکل ایسے ہی. سر آپ نے کہا کہ ہم چیریٹی نہیں کرتے, اور ہمارے پاس نہیں چیریٹی نہیں کرتے, میں چیریٹی کا کاروبار نہیں کرتا. کاروبار نہیں, آپ کو کیا پتا میں کتنی چیریٹی کرتا ہوں. میں اس چیریٹی کی تو بات ہی نہیں کر رہا نا, وہ تو ہر کوئی کرے. اس ملک میں اتنی غربت ہے, آپ کریں. ٹھیک ہے. اچھا سر آپ نے کہا کہ ہمارے پاس بڑے بڑے جیسے اے ٹی ایم مشینز ہوتی ہیں, لوگوں کے پاس انویسٹرز ہوتے ہیں پارٹیوں میں. ہم تو امیروں کے ساتھ دوستی بھی نہیں کرتے, اور برابری پارٹی ہے ہماری, سب کو برابر. تو آپ کی پارٹی کا سورس آف انکم, آپ اپنی پارٹی کو کس طرح چلاتے ہیں؟ کیونکہ آپ خود ساری چیزوں کو مینیج کر رہے ہیں, آپ نے کانسرٹ چھوڑ دیے ہوئے ہیں, اور اس کے علاوہ آپ کا کیا سورس آف انکم ہے؟ کل ہمارے ایک دوست تھے, میرے صحافی دوست ہیں, بہت بڑے جرنلسٹ ہیں, ذوالفقار مہتو صاحب, آج کل بلکہ اس پہ کر رہے ہیں, پی ٹی وی پہ بھی کر رہے ہیں کام. لیفٹ کے آدمی ہیں, مطلب بائیں بازو کے آدمی ہیں, سوشلسٹ ہیں. تو انہوں نے مجھے کل کہا کہ یار جواد بھائی آپ کو اتنی اگر آفرز آ رہی ہیں کانسرٹ کی تو کر لیں, کیونکہ وہ آخر کار تو پارٹی بھی لگنا ہے. بالکل. تو پیسہ تو میں نے ان کو اپنی کوئی ریزنز دیے کہ میں کیوں نہیں کر رہا پھر بھی. تو یہ بات تو طے ہے کہ میں نے بہت سے پیسے جو کما سکتا ہوں وہ میں نے کمانے چھوڑے ہوئے ہیں, اور پارٹی پہ ظاہری بات ہے جتنے پیسے میں لگا سکتا ہوں اتنے نہیں لگا پاتا, کیونکہ میں اور بھی تو پیسے آئیں گے تو میں لگاؤں گا. مڈل کلاس کا آدمی ہوں میں نے نا اپنا مجاہد ایک صرف کام کیا ہے اتنے عرصے میں, 26 سال میں, وہ میں نے بہت دھیان سے کیا ہے, بڑی ذہانت کے ساتھ کیا ہے, اور وہ ایسی ذہانت کے ساتھ کیا کہ یہ مجھے کچھ بھی نہیں کر سکتے. میں بار بار کہتا ہوں میری کوئی فائل نہیں ہے, میری کوئی, ابھی بھی کہہ رہا ہوں, ایجنسیاں میں تو سن رہی ہیں نا, کوئی میری فائل نہیں ہے, میرے پہ کوئی الزام لگائے گا تو خود مارا جائے گا. ابھی لیسکو نے لگایا تھا, لیسکو کا بیڑا غرق ہو گیا, ان کو میں نے لائن حاضر کر لیا ساروں کو. اب مسئلہ یہ ہے کہ اگر میرے جیسے بندے کو پارٹی چلانی ہے تو اس کو اپنی معاش, مجھے کوئی بھوکا نہیں مار سکتا, ٹھیک ہے, خدا کے علاوہ بھوکا نہیں کو مار سکتا, کیونکہ میرے جو میں نے انتظام کیا ہوا ہے اس میں میرے پیسے نہیں رک سکتے. اب میں وہ تو نہیں بتا سکتا کیا کیا ہوا ہے, میرا گھر چلتا رہے گا, یہ مجھے بھوکا نہیں مار سکتے. جب یہ مجھے بھوکا نہیں نہ مار سکتے تو یہ میرا کچھ نہیں کر سکتے. یہی ہوتا ہے نا. تو نہیں میں آگے چلتا ہوں, اور اس طرح یہ میری پارٹی کو جو میں فنڈ کرتا ہوں, ہو سکتا ہے یہ میری چیزوں پہ کوئی قبضہ کرنے کی کوشش کریں تو وہ میرا پارٹی کا فنڈ رک جائے. تو 2-4 اور بھی لوگ ہیں جو مڈل کلاس سے ہیں اور پارٹی کو فنڈ کرتے ہیں, مڈل کلاس سے ہیں سارے. اس میں ہوتا پتہ کیا ہے, 3 طبقے ہیں, کہ ایلیٹ,
ایک ہے مڈل کلاس. ایلیٹ ہوتی ہے 1 to 2 یا 3%, ڈپینڈنگ آن دا اکنامک اسٹرکچر, اور پھر وائبلٹی اس کی کیا ہے اس کے اوپر ڈپینڈ کر کے. اور پھر مڈل کلاس ہوتی ہے جو غریب ملکوں میں بھی 10% تو ہوتی ہے, چلو 8-7 کر لو, لیکن 15% آپ کہہ لیں گے عام طور پہ ہمارے ملک میں نا 15% تو ہے ہی, جس کو ہم کہیں گے کہ لوور مڈل کلاس, مڈل کلاس اور اپر مڈل کلاس. اچھا, اپر مڈل کلاس سے بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو انقلابی ہوتے ہیں, وہ عام طور پہ نہیں ہوتے. ان کا دل کر رہا ہوتا ہے کہ میں لیڈ میں گھس جائیں کس طریقے سے, پیسہ اور کما کے سب سے اوپر چلے جائیں. مڈل کلاس کے لوگوں کو پتہ ہوتا ہے کہ ہم یہ کر نہیں سکتے, ہم ساری عمر نا بس اسٹرگل میں رہنا, اب ایک سائیکل چلانی ہے بس. میرا بچہ بھی سائیکل چلائے گا معیشت کی, میں بھی چلا رہا ہوں سائیکل, وہ چلاتا رہتا ہے. اس کے اندر انقلابی جذبہ ہوتا ہے. لیکن لوور مڈل کلاس جو ہے نا اس کے اندر بہت زیادہ انقلابی جذبہ ہوتا ہے, کیونکہ وہ تو دونوں سے مار کھا رہا ہوتا ہے. وہ مڈل کلاس سے بھی مار کھا رہا ہے, وہ اپر مڈل کلاس سے بھی کھا رہا ہے, اور اس کے پاس اتنے پیسے ہیں صرف کہ وہ تھوڑی بہت تعلیم دے سکتا ہے بچوں کو جو وہ دے دیتا ہے, تھوڑی بہت وہ صحت کے اپنے حالات ٹھیک کر سکتا ہے. اگر کینسر ہو جائے تو مسئلہ پڑ جاتا ہے, گھر بھیجنا پڑتا ہے یا والد صاحب کا علاج کرانا پڑتا ہے. یہ میں نے خود اپنے سامنے لوگوں کو فیصلے کرتے دیکھا ہے کہ ہم کیا کریں یار, والد کا جو علاج ہے وہ 1 کروڑ کا ہے اور میرا گھر بھی جو ہے 1.25 کروڑ کا ہے, پیسے میرے پاس ہے نہیں. تو ہماری پارٹی چلتی ہیں مڈل کلاس کے زیادہ تر لوگ آئیں اور وہ فنڈ کریں اور پارٹی کو چلائیں. جتنے آتے جائیں گے پارٹی آگے بڑھتی جائے گی, ہماری ایکٹیویٹیز بھی بڑھتی جائیں گی, ہمارا اسکوپ آف ورک بھی بڑھتا جائے گا. ایلیٹ کی جو پارٹیز ہوتی ہیں ان کو مڈل کلاس کی ضرورت نہیں ہوتی, ان کو کوئی فنڈ نہیں کرتا. عمران کو اگر کوئی فنڈ کرتے ہیں نا مڈل کلاس سے لوگ, تو وہ ہیں جو جن کو اس سے گمراہ کیا ہوا, جو باہر بیٹھے ہوئے ہیں, ایکسپیٹریٹس ہیں, وہ ویسٹرن کنٹریز میں ہیں زیادہ تر. وہ اس کو پیسے پوسے دیتے ہیں, ان کو پتہ نہیں ہے کہ پاکستان میں ہے کیا اصل مسئلہ, اس کو انہوں نے جا کے نا پاگل بنایا ہوا ہے. تو ان کے علاوہ ادھر کوئی فنڈ نہیں کرتا عمران کو مڈل کلاس نہیں فنڈ کرتی. شوکت خانم کو کر سکتی ہے, اس کی پارٹی کو نہیں کرتی. اس کی پارٹی بالکل اس طرح چلتی ہے جس طرح نون لیگ چلتی ہے, بالکل اس طرح چلتی ہے جس طرح پیپلز پارٹی چلتی ہے. ان کے لوگ خود کھڑے ہوتے ہیں, اپنے پیسے لگاتے ہیں, پارٹی کے پاس پیسے نہیں ہوتے, وہ اپنے پیسوں سے ٹکٹ لیتے ہیں, پہلے پارٹی کو پیسے دیتے ہیں, اسے ٹکٹ لیتے ہیں, ٹکٹ لینے کے بعد اپنے الیکشن میں پیسہ لگاتے ہیں کروڑوں, اور پھر وہ جیتتے ہیں. تو آپ کا جو ماڈل ہی یہ وہی ہے جو باقی دونوں کا ہے. تو آپ نے اس ملک میں کیا تبدیلی لانی ہے بھائی؟ آپ تو عام آدمی کو الیکشن نہیں لڑا سکتے. ہمارا کیا ہے, فرض کرو کہ 1 کروڑ لوگ ہمارے ممبرز بن جاتے ہیں, 1 کروڑ. اب ان میں سے مڈل کلاس جو ہیں وہ بہت کم ہوں گے, ظاہری بات ہے. میں نے آپ کو کہا نا کہ مڈل کلاس 15% بھی آپ کر لیں تو کتنی کو ہوگی 24 کروڑ میں سے, 25 کروڑ میں سے. لیکن جو ورکنگ کلاس ہوتی ہے, اگر وہ آپ کو 1 مہینے میں 100 روپیہ بھی دے, اور میں کہتا ہوں ایک بھی مڈل کلاس نہ ہو, صرف ورکنگ کلاس ہو, صرف ورکنگ کلاس 1 کروڑ, اس کا مطلب ہے کہ 100 روپے کا مطلب ہے کہ 1 ارب روپیہ آپ کو مہینے میں اکٹھا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اس طبقے نے اپنے آپ کو فنڈ کرنا ہے. اور اسی طرح آپ کا 12 مہینوں میں 12 ارب ہوتا ہے. اور 5 سال میں, جو کہ الیکشن کے ایئرز ہوتے ہیں, الیکشن کے بعد 5 سال ملتے ہیں, ان 5 سالوں میں 60 ارب ہوتا ہے. 60 ارب میں نا مجاہد میرے جیسا بندہ 5 پارٹیاں بنا دے. لیکن ہمارے پاس 60 ارب ہے نہیں نا ابھی. اور لیکن ان کے پاس جو اربوں روپے ہیں وہ ان کے اپنے کینڈیڈیٹس کے پیسے ہیں, تو وہ تو کاروبار ہے. وہ کیوں پیسے لگائے گا کسی چیز کے اوپر جب تک اس پر واپس نہیں آنے پیسے. تو انڈیویجول, میں ختم کرتا ہوں, انڈیویجول جو ہے نا جب تک وہ اپنے پیسے لگا کے سیاست کرتے ہیں نا, اور لوگوں کے پیسوں سے نہیں کرتے, جو ان کے ایسا طبقہ جو ان کو سپورٹ دے رہا ہوتا ہے, ایلیٹ کے علاوہ مڈل کلاس, ورکنگ کلاس, تو وہ ہمیشہ کاروبار ہی کرتے ہیں, کیونکہ انہوں نے پیسہ لگایا ہے, واپس بھی لانا ہے. تو وہ پھر یہ سارا کچھ کرتے ہیں جو آپ نے دیکھا. ایون عمران نے توشہ خانہ کے پیسے تحفے کیوں بیچے بھائی کیوں بیچے؟ میں یہ کہتا ہوں کہ اس کو چھوڑ دیں کہ وہ صحیح تھا کہ غلط تھا, لیگل تھا, قانونی تھا, غیر قانونی تھا. اور بھائی میں تو وہ آدمی ہوں جو 1 کروڑ روپے کا کانسرٹ نہیں کرنا چاہ رہا. آپ نے وزیر اعظم بننے کے بعد وہ توشہ خانہ بھی نہیں چھوڑا. اب دیکھو نا توشہ خانہ کے تحفے آگے, بھائی آپ کا کیا پرابلم ہے؟ آپ کی 14 جدادیں ہیں, 300 کنال کا گھر ہے آپ کا, وہ بھی نہیں چھوڑا. تو دیکھو بہت فرق ہوتا ہے لوگوں کے اندر. مسئلہ صرف یہ ہے کہ مڈل کلاس کے لوگ سیاست میں, لوگ ان کو ابھی تک دیکھ نہیں رہے, وہ ان کو دیکھ رہے ہیں, صرف ان کی آپس میں لڑائی لگی ہوئی ہے جعلی سی, اب بس یہ لوگ دیکھ رہے ہیں, تماشا دیکھ رہے ہیں صرف. سر
پاکستان میں نا جتنی بھی سیاسی پارٹیاں بنتی ہیں ان کو دوسری سیاسی پارٹیوں کے ساتھ سٹارٹنگ میں اتحاد کرنا پڑتا ہے. جیسے اپوزیشن میں ہوتے ہیں ان کو پارٹی چلانے کے لیے یا عوام کے اندر اپنا ایک مقام بنانے کے لیے سٹارٹنگ میں وہ دوسری پارٹیوں کے ساتھ اتحاد کرتے ہیں. ٹھیک ہے, آپ کی پارٹی نے ابھی تک کسی کے ساتھ کوئی اتحاد کا اعلان کیا ہے یا مستقبل میں کریں گے؟ اس کے حوالے سے بتائیں. اور سیاست میں آنے کے بعد جیسا کہ اپوزیشن ہوتی ہے تو اگر آپ کسی بھی اپوزٹ پارٹی کے ساتھ ریلیشنز اچھے نہیں رکھتے تو وہ ایک گروپ بنا کر, جیسے لاسٹ ٹائم ہوا, ایک گروپ بنا کر آپ کی حکومت کو گرا دیتے ہیں. تو اس کے بعد سیاست میں آنے, اقتدار میں آنے کے بعد آپ دوسری پارٹیوں کے ساتھ کس طرح کا ریلیشنز رکھیں گے؟ سب کو ساتھ لے کے چلیں گے اتحاد کے ساتھ, یا آپ اپنی پارٹی کا اقتدار کے خود فیصلے کریں گے سارے؟ ہمارے نا صرف دو طریقے. ہمارے پاس نا چھوٹی چھوٹی پارٹیاں آتی ہیں. ٹھیک ہے. تو میں پہلے تو ان کے ساتھ بڑے پیار محبت سے بات کرتا تھا. وہ آتی تھیں ہمارے ساتھ الحاق کر لیں. چھوٹی چھوٹی پارٹیاں نہیں ہوتی, مطلب تقریباً میرا خیال ہے ابھی بھی 200 پارٹیاں رجسٹرڈ ہیں. ٹھیک ہے. اتنے ایگزیکٹلی مجھے نہیں پتا, لیکن جب میں نے الیکشن ہم نے لڑا تھا تو اس وقت انہوں نے کوئی 70-80 پارٹیاں جو ہے نا وہ ختم کر دی تھیں. تو پھر بھی کوئی 100 یا 150 پارٹیاں موجود تھیں اس وقت جو رجسٹرڈ تھیں. تو اس کا مطلب ہے کہ اب 200 کے قریب شاید ہوں گی. میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ مجھے ایگزیکٹلی نہیں پتا. تو ان میں سے بہت سے لوگ آ جاتے ہیں. میں ان سے پہلے تو میں کہتا تھا نہیں یہ آپ ہم نہیں کر سکتے, نہیں جی ہمارا ایجنڈا ایک ہی ہے. پھر میں کہتا تھا یار ایجنڈا ایک بھی ہوگا لیکن آپ اس طرح کریں نا ہماری پارٹی میں آ جائیں. نہیں تو دیکھیں وہ ہمارا جو ہے نا تھوڑا سا ہم چاہتے ہیں ہمارے لوگ خود فیصلے کریں. میں ان سے کہتا تھا یار پہلے کہتے ہیں ایجنڈا آپ جیسا ہے, پھر آپ کہتے ہو کہ فیصلے خود کرنے, آپ پارٹی کیوں بنا رہے ہیں؟ مجھے وجہ بتائیں. آپ جب آپ کے نہ آپ کو کوئی جانتا ہے, نہ آپ کے محلے سے باہر آپ کو کوئی جانتا ہے, سڑک پہ کھڑے ہو جائیں گے لوگ آ جا رہے ہوں گے, آپ کھڑے ہوں گے, آپ کو کوئی نہیں جانتا ہوگا, آپ سیاسی پارٹی بنا کے چل سکتے ہیں. آپ کا استحقاق کیا ہے سیاسی پارٹی بنانے کا؟ ایون اس کو بھی چھوڑ دیں. آپ کو پتہ ہے اس ملک کے اندر جو بڑی پارٹیاں ہیں ان کے اندر تو تقریباً مطلب ملا کے 1000 تو پولیٹیشین کم از کم ہوگا, اس سے بھی زیادہ ہوگا, ظاہری بات ہے. 850 تو صرف سیٹیں ہیں, 850 سے 900 کے قریب سیٹیں ہیں جو پروونشل اسمبلیز پلس نیشنل اسمبلی. تو اس کا مطلب ہزاروں میں لوگ ہیں جو کینڈیڈیٹس آتے ہیں, کوئی لڑنا چاہتا ہے, کسی کو ٹکٹ نہیں ملتی, کسی کو مل جاتی ہے وغیرہ وغیرہ. ہم ایک رف اندازہ لگاتے ہیں کہ 20,000 لوگ ہوں گے. 20,000 لوگ جو ہے نا وہ پاکستان کے اندر الیکشن لڑتے ہیں ایم پی ایس کا یا ایم این ایس کا. ٹھیک ہے. اب یہ جو 20,000 ہیں آپ کو ان میں سے کتنے کو نام آتے ہیں آپ بتا دو؟ 2-3 کے نام آتے ہوں گے زیادہ سے وہی نا, کسی پارٹی میں کتنے. اچھا کوئی ایسے بھی ہیں جیسے یہ ایک وہ وکیل ہے نالائق سا آج کل, وہ پتہ نہیں کیا نام, پنجوتھا کر کے اس کا نام ہے, وہ بیچارہ آگے بیٹھا ہوتا ہے, وہ ٹی وی پہ بٹھا کے اس کو لیڈر بنایا ہوا ہے. اب ایسے لوگ بھی ہیں. وہ سلمان راجہ جیسا نالائق وہ بھی آدمی ہے بہت بڑا, بلکہ منافق ہے بہت بڑا وہ. تو وہ میرے ساتھ بڑا پرانا اس کا تعلق رہا ہے, لیکن میں اس کو بالکل منافق سمجھتا ہوں اس وقت. وہ ایسا فضول آدمی ہے وہ. تو وہ اس نے ان کو پارٹی کو جوائن کر لیا ہے. اس کی کون سی کانسٹیٹوئنسی ہے آپ بتاؤ؟ نہ اس کو کوئی جانتا. ابھی بھی سلمان راجہ کو پتہ نہیں ہے کہ وہ میرے ساتھ جائے گا نا, اس سڑک پہ کوئی نہیں جس کو جانتا. بھائی یہ تو میڈیا کے لوگ جانتے ہیں, عام بندہ جو ہوتا ہے نا, عام بندہ وہ نہیں جانتا جونتا آپ کو. اب دیکھو ہماری فیلڈ میں کئی لوگ ہیں جو پی ٹی آئی کو سپورٹ کرتے ہیں شوبز کے اندر, اور میں ان کو پسند نہیں کرتا, لیکن میں جھوٹ نہیں بولوں گا, ان لوگوں کو لوگ جانتے ہیں, ان کو جانتے ہیں لوگ. حامد میر کو لوگ جانتے ہیں مثال کے طور پہ. لوگ بہت سے ایسے ایکٹرز کو, سنگرز کو, سپورٹس پرسنس کو, نیوز کے اندر لوگوں کو. میں تو دعا کروں گا آپ کو بھی نیوز میں آپ وہ کیمرے کے سامنے بیٹھتے ہو, آپ کو بھی لوگ جانیں. آپ سب کو مطلب اس طرح کے لوگوں کو لوگ جانتے ہیں, لیکن وہ جاننے بھی کس وجہ سے جاتے ہیں کہ ان کی شکلیں پتہ ہیں. حامد میر کیا سیاست کر سکتے ہیں؟ آپ کو لگتا ہے کہ وہ پارٹی بنا سکتے ہیں؟ سوچ کے بتاؤ. مطلب وہ پارٹی بنائیں گے تو کیا کر لے گی پارٹی؟ دیکھو جواد احمد کا پارٹی بنانا, میرا خیال وہ پارٹی وہ بنائیں گے تو بات ہی نہیں ہو رہی. ہم تو بھائی وہ ہیں تو بڑے, ان کا بڑا دل کرتا ہے نا, پاکستان کے بارے میں بڑی باتیں کرتے ہیں کہ میں پاکستان کے لیے یہ کرنا چاہتا ہوں, یہ صحیح نہیں ہو رہا, یہ غلط ہو رہا ہے, یہ کرتے ہیں. پارٹی کیوں نہیں بناتے؟ وہ بنا ہی نہیں سکتے. یہ میں آپ کو یہ بات سمجھا رہا ہوں. پارٹی بنانا ایک تو اس کے لیے قربانی بہت دینی پڑتی ہے, اس کو سائڈ پہ کر دو. لیکن سب سے پہلی بات یہ ہوتی ہے کہ کیا آپ کو سیاسی لیڈر کے طور پہ لوگ مانیں گے یا نہیں مانیں گے. وہ آپ کا اتنی شہرت ہونی چاہیے کہ آپ گاؤں دیہاتوں میں لوگ آپ کے ساتھ کسی نہ کسی وجہ سے
کوئی نہ کوئی محبت کا کوئی پہلو ہو یا آپ کے ساتھ ایک جڑت کا پہلو ہو. آپ کو پتا ہے اس وقت پی ٹی آئی میرے خلاف ہر وقت لگی ہوتی ہے, اس کے باوجود میں نے کو بتایا میرا گانا نمبر 1 پہ ٹرینڈنگ کر رہا ہے. کوئی وجہ ہے تو کر رہا ہے نا سر. لوگ آپ کو ایز اے سیاستدان نہیں لے رہے, اور لیکن سر ایز اے سنگر آپ کی بہت رسپیکٹ. میں یہی کہہ رہا ہوں. نہیں, ابھی ہم رسپیکٹ کی بات ہی نہیں کر رہے. دیکھو ہم نا تھوڑا سا کینوس بڑا کر کے دیکھتے ہیں. میں بتانا آپ کو یہ چاہ رہا ہوں کہ چھوٹی چھوٹی پارٹیوں والے آتے ہیں اور وہ آگے کہتے ہیں کہ جی ہمارے ساتھ علاق کر لیں. تو میں ان سے کہتا ہوں یار آپ کو تو اپنے محلے سے باہر کوئی نہیں جانتا, تو آپ پارٹی کو بنائیں, ہماری پارٹی میں آ جائیں. تو پہلے تو میں بڑے پیار سے کہتا تھا, اب میں ان کو نا میں کہتا ہوں یار 2-3 منٹ میں دیتا ہوں, اس کو میں کہتا ہوں یار آپ جائیں بھائی اپنا کام کریں. تو اس لیے ایک تو چھوٹی پارٹیوں کے ساتھ ملاق کرنا ہی نہیں چاہتے. اس کے ہمیں کیا فائدہ ہوگا, وہ ہمیں کیا ایڈیشن اندر کریں گے. عقل ان کے اندر جتنی ہے اتنی میرے پارٹی کے اندر لوگوں کے اندر بھی ہے. عقل کا مسئلہ نہیں ہے, مسئلہ ہے افیکٹیویٹی کا. اب آگی بڑی پارٹیاں, میں آج آپ کو یہاں پہ کہہ رہا ہوں ساری عمر اپنے رکھ لینا کلپ, کبھی زندگی میں ان کے ساتھ نہیں کبھی علاق کر سکتے ہم. اچھا, ہم جب بھی کھڑے ہوں گے اکیلے کھڑے ہوں گے کیونکہ ہم پورے سسٹم کے خلاف ہیں. سر اس طرح کے دعوے تقریباً میرا خیال ہے سارے سیاستدانوں نے کی, اور سب سے زیادہ عمران خان صاحب نے کی. عمران تو جھوٹا آدمی ہے, میں شیر رشید صاحب کے ساتھ نہیں ملوں گا. ٹھیک ہے, جو آدمی کچھ کتنے بھی مطلب ان کی کابینہ میں اگر آپ دیکھیں تو سارے ہی ریپیٹڈ سیاستدان تھے. دیکھو آج ہم بیٹھے ہیں 2026 میں, ٹھیک ہے, 2026 میں عمران جو ہے وہ وزیر اعظم بن کے اندر جا چکا ہے, اور وہ اس نے اپنا ایک سوشل میڈیا بنایا ہوا ہے, اور لوگوں کو وہ گمراہ کرنے کے لیے مشینری ہے اس کے پاس پوری. اس کو بھی تھوڑے عرصے کے لیے بھول جاؤ, تھوڑی دیر کے لیے یاد کرو کہ 2010 میں عمران کے کیا اسٹیٹس تھا. اور یہ بھی ذہن میں رکھو کہ میں آپ کو فیکٹس کے ساتھ بتا رہا ہوں کہ 1996 میں پارٹی بناتا ہے, شوکت خانم کے بننے کے پورے 1 سال بعد میرا خیال ہے, یا اسی سال میں بن گیا تھا, یا 1 سال بعد بنا تھا, 1 سال پہلے بنا تھا. اور ورلڈ کپ جیتنے کے 4 سال بعد ابھی ورلڈ کپ جیتا ہوا ہے, ٹھیک ہے, کپتان تھا اس کا. پارٹی بناتا ہے 96 میں. اس کا سارے لوگ مذاق اڑاتے ہیں. 1997 میں اس کا خیال ہوتا ہے کہ میں پتہ نہیں کیا کر لوں گا, یہ ساری سیٹیں ہار جاتا ہے. 8 کی 8 جگہ سے لڑتا ہے, 200 ووٹ 250 ووٹ 150 ووٹ. اس کے بعد پتہ یہ کیا کرتا ہے جو میں کبھی نہیں کر سکتا. اس کے بعد یہ کرتا ہے کہ پرویز مشرف آتے ہیں, وہ آ کے مطلب قبضہ کرتے ہیں, اور یہ ان کے ساتھ کھڑا ہو جاتا ہے. اچھا, آپ کو پتا ہے نا اس بات؟ جی بالکل پتا ہے. تو مجھے بتاؤ کہ یہ کون سا, یہ تو بڑا جھوٹا آدمی ہے, بڑا منافق آدمی ہے. اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بھی نہیں, سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اسٹیبلشمنٹ ہمارے ساتھ آگے کھڑی ہوگی جب ہم طاقت میں آئیں گے. فوج کے خلاف بغیر, آپ فوج کی مدد کے بغیر جب آپ طاقت میں آتے ہیں, سیاسی طاقت میں, اگر فوج آپ کے خلاف ہو تو آپ اقتدار کیا کریں گے اقتدار کا, کیونکہ وہ ایک مسلح ایک ادارہ ہے, مسلح ادارہ ہے. انہوں نے اگر آپ کے ساتھ نہیں کھڑے ہونا اور آپ کے خلاف خدا نہ خواستہ کھڑے ہونا ہے تو آپ بھول جائیں کہ آپ سیاست کر سکتے ہیں, یا آپ بھول جائیں. لیکن آپ یہ نہیں کر سکتے کہ آپ فوج کو کہیں گے جی میرے ساتھ ساز باز کر لیں جرنیلوں کو, اور پھر آپ مجھے بنا دیں وزیر اعظم, اور پھر میں بھی اس طرح ہی چلاؤں گا ملک جیسے اب تک چلتا رہا ہے. سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. سر یہ چیز اکثر جو ہے نا کہیں بھی جاتی ہے, سوشل میڈیا پہ ڈسکس بھی کی جاتی ہے بہت زیادہ, کہ آپ کے بارے میں, آپ کی پارٹی بہت پرانی ہے, بہت پرانی نہیں ہے میری پارٹی, آپ کے بارے میں یہ تاثر نہیں پایا جاتا کہ یہ لانچ کیے گئے ہیں. آج کل ایک نئی پارٹی بھی پاکستان میں جو ہے نا تعارف ہو چکا ہے اس کا, تو اس کے بارے میں اقرار الحسن صاحب نے جو پارٹی اپنی لانچ اقرار نے جو بنائی ہے, اس کے بارے میں ہر بندہ یہی کہہ رہا ہے کہ یہ لانچ کیے گئے ہیں, یہ کہیں سے ان کو سامنے لایا گیا ہے. اس حوالے سے آپ کیا کہتے ہیں؟ اچھا, میں پہلے تو اس کو مبارکباد دیتا ہوں کہ اس نے پارٹی بنائی ہے. بہت یہ مشکل کام ہوتا ہے کہ قربانی بڑی دینی پڑتی ہے اس کے لیے. مڈل کلاس کا آدمی ہے وہ, لیکن اس کو ایک فائدہ ہے کہ اس نے اپنی جاب نہیں چھوڑی. وہ میڈیا پہ کام کر رہا ہے تو اس کو لاکھوں روپے تو کما ہی رہا ہے نا وہ, تو اس نے اپنا اسی لیے وہ سیاست میں نہیں سمجھتا کہ وہ سیریسلی کر سکتا ہے ابھی. وہ سیریسلی کرے گا جب, تو اس وقت کرے گا جب وہ کسی بھی چیز کا بینیفیشری نہیں ہوگا. دیکھو نا, جو ادارے ہوتے ہیں بڑے بڑے امیروں کے, کھرب پتی ارب پتی لوگوں کے, چاہے وہ آپ کے دوست بھی ہوں, میڈیا کے بہت سے اونر میرے دوست ہیں, بڑا پرانا آدمی ہوں میں, لیکن اگر آپ ان سے پیسے لیتے ہیں تو آپ امیر طبقے کے خلاف بات نہیں کر سکتے. بڑا مشکل کام ہے یہ. وہی جو میں نے پہلے آپ سے کہا. تو میں تو اس کو مبارکباد دیتا ہوں, اس نے پارٹی بنائی ہے, لیکن مجھے لگتا ہے کہ
ہماری پارٹی میں اس کی پارٹی میں فرق اتنا زیادہ ہے. ہم سوشلسٹ پارٹی ہیں, وہ ایک کیپٹلزم کے پیراڈائم میں ایک اور پارٹی بنی ہے. تو ہماری لڑائی جو ہے تو اس کے ساتھ بھی ہوگی سیاسی. وہ ایک علیحدہ بات ہے کہ اس کی پارٹی بھی نہیں ہے. تو ہم تو سب کے سامنے کھڑے ہیں نا, ہم تو ساری پارٹیز کے سامنے کھڑے ہیں. یہ بھی اس میں شامل ہو گئی ہے کیونکہ یہ سب سرمایہ داری نظام کو رکھنا چاہتے ہیں, ہم سوشلزم لانا چاہتے ہیں. تو اتنا بڑا فرق ہے. اچھا, میں یہ سمجھتا ہوں کہ اقرار, میرا خیال یہ ہے کہ اقرار ایسا آدمی نہیں ہے کہ فوج یا جرنیل یا کوئی اور اس طرح کے لوگ ایجنسیز اس کو کہیں گی کہ تم یہ کرو ایسے کرو اور تم یہ پارٹی بناؤ تمہارے پیچھے. میرا خیال ہے کہ وہ ایسا نہیں ہے کہ وہ ایسے کرے گا. مشکل کام ہے یہ عمران نے بھی نہیں کیا. یہ میں آپ کو بتا دوں, عمران نے ایسے نہیں کیا کہ اس نے جا کے کوئی میٹنگ کی ہے, پیپر لکھا, پھر اس پہ ٹھپے لگوائے ہیں. اس کے ساتھ لوگ تھے, شیخ رشید تھا, جہانگیر ترین, علیم خان, بہت سے لوگ تھے جن کے تعلق تھے آگے ان سے. تو ان کے تھرو یہ پلے ہوتا تھا, اور یہ ہے بھی جاہل آدمی, یہ پلے ہو جاتا تھا. اقرار جو ہے نا یہ تیز ہے, شارپ آدمی ہے, تو ابھی تک تو مجھے نہیں لگتا کہ پلے ہوا. لیکن ایک اور چیز یہ ہوتی ہے کہ دیکھیں آپ کو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ آپ کی پارٹی کون بنوا رہا ہے, آپ کے ارد گرد کون لوگ ہیں, وہ کس طریقے سے, آپ کو تو پتہ بھی نہیں ہے کہ یہ سب لوگ جو میرے ساتھ آئے ہیں یہ کیوں آ گئے ہیں. اس کا مجھے نہیں پتا. میں نہیں سمجھتا کہ باضابطہ طور پہ وہ کسی کے ساتھ ہوگا. میرا اپنا یہ حسن ظن ہے, باقی دلوں کے بھید خدا جانتا ہے. لیکن میرا خیال ہے کہ اس طرح نہیں ہوگا. لیکن یہ ہو سکتا ہے کہ اس کو سپورٹ مل رہی ہو اور اس کو بتایا نہ جا رہا ہو اور لوگ اس کے ارد گرد جمع کر دیے گئے ہوں, اور وہ یہ مجھے نہیں پتا, یہ میں نہیں پتا کہہ سکتا کچھ. سر, آپ کی پارٹی میں جو کابینہ بنائی جائے گی, اس میں کیونکہ پہلے سے ہی لوگوں کو نظر آ رہا ہوتا ہے کہ اس دفعہ اس پارٹی کی باری ہے, اب انہوں نے اقتدار میں آنا ہے, تو پہلے سے ہی لوگ رابطے شروع کر دیتے ہیں, خاص طور پر پرانے سیاستدان جو ہوتے ہیں. تو آپ کی کابینہ میں سارے نئے لوگ ہوں گے, کوئی بھی ریپیٹڈ سیاستدان تو نہیں ہوگا جو پہلے کسی بھی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا, وزیر مشیر رہ چکے ہوں. ابھی یار ہم یہ کر سکتے تھے نا. دیکھو ہمارے پاس لوگ آتے ہیں, میں آپ کو سمپل سی بات بتاتا ہوں. 2 چیزیں اگر میں کر لوں نا, آج میں نے بھی وہ شازیہ ایک خاتون ہے, ان کا انٹرویو کیا ہے میں نے, جو کافی مطلب ریکگنائز جرنلسٹ ہیں, 92 نیوز سے بھی کام کرتی رہی ہیں. تو انہوں نے مجھ سے ہی پوچھا تھا, شازیہ ذیشان نام ہے میرے خیال ان کا پورا. شازیہ ذیشان. ہاں, تو وہ انہوں نے مجھ سے پوچھا تھا کہ آپ کیوں نہیں چینلز پہ آتے اور یہ وہ. تو میں نے ان کو کہا بات یہ ہے کہ اگر آج میں اسٹیبلشمنٹ سے ہاتھ ملا لوں نا, تو میں آپ کو بھی یہ دوبارہ کہہ رہا ہوں, تو میں ہر چینل پہ بیٹھا ہوں گا. اچھا. ہر چینل پہ, کیونکہ چینل پہ جب لوگ بیٹھتے ہیں نا تو کسی وجہ سے بیٹھتے ہیں. یہ تھوڑی ہوتا ہے کہ آپ ایسے ہی بیٹھ گئے ہیں. ابھی دیکھو نا, وہی میں آپ کو کہہ رہا ہوں, پنجوتھا جیسے لوگ ٹی وی چینل پہ بیٹھے ہوئے ہیں. وہ سلمان راجے, تیرا کیا تعلق ہے سیاست کے چینل پہ بیٹھا ہوا آگے. یہ سارے کہیں نہ کہیں سے نا ان کو کوئی نہ, دیکھیں عمران نے سلمان راجہ کو بنا دیا جنرل سیکرٹری, وہ راتوں رات سیاستدان بن گیا, وہ ٹی وی پہ بیٹھ گیا. جواد احمد کا ایشو یہ ہے کہ نہ تو میں نے بوٹ پالش کرنی ہے, نہ میں نے چینل کے اوپر پیسے دے کے جانا ہے. وہ یہ بھی لوگ کرتے ہیں, وہ پیسے بھی دیتے ہیں اور وہ چلے جاتے ہیں, اور وہ مالکان کو تو پتہ بھی نہیں ہوتا, وہ اندر کھانے ہی یہ ہو جاتا ہے. اور نہ ہی میں کسی سیاسی پارٹی بڑی جو ہے اس کے ساتھ کوئی لاگ کر سکتا ہوں, یا وہ مجھے کہیں جی اس کو اپنا وہ رسول استعمال کرے مجھے بھیج دیں. تو اگر میں یہ سارا کچھ کر لوں نا, کمپرومائزز کر لوں یہ سارے, تو میں آرام سے ہر جگہ بیٹھا ہوں گا. تو ہمارے پاس آئے ہیں لوگ, ہمارے پاس لوگ آتے ہیں, وہ آگے کہتے ہیں کہ جواد صاحب آپ ایویں لگے ہوئے ہیں یار, کیا کر رہے ہیں. اسٹیبلشمنٹ بھی آتی ہے, لیکن میں سیاستدانوں کی بات کر رہا ہوں, اور یار ہم آپ کے ساتھ چلتے ہیں لیکن اس میں یہ کرتے ہیں, اور ان کو کیا نظر آتا ہے کہ اس کا فیس ہمیں تو کوئی نہیں جانتا ابھی, اس کی وجہ سے ہمیں جان جائیں گے. آپ ذہن میں رکھیں کہ پی ڈی اے کے اندر کوئی, جیسے میں نے آپ کو کہا ہزاروں تو ان کے کینڈیڈیٹس ہیں نا, ان سب کو کوئی نہیں جانتا. ان کو عمران نے کہا ہوا ہے کہ اس کو لانا ہے, اس کو نہیں لانا. تو بہت سے لوگ ہیں بیچارے چاہتے ہیں کہ جب میں شہرت ملے, کچھ نہیں ملتی, تو بہت سے لوگ آتے ہیں. ہم نہیں کر سکتے یہ کام. ہم صرف اور صرف نئے لوگوں کے ساتھ آئیں گے, اور وہ ہوں گے بھی صرف 2 کلاسز سے, یا مڈل کلاس سے ہوں گے یا وہ ورکنگ کلاس سے ہوں گے, مطلب غریب لوگ ہوں گے. سر لاسٹ ٹائم ایک پوڈ کاسٹ آپ کی چل رہی تھی, بہت زیادہ ٹرولنگ کی گئی اس میں, تو اکثر ہم نے دیکھا کہ اس پوڈ کاسٹ میں, یا اکثر اس طرح ہوتا ہے کہ کوئی بھی نوجوان خاص طور پر, یا کسی نے بھی آپ سے کوئی سوال کیا ہے
تو آپ نے اس کو یہ کہا ہے کہ یہ تو ہے جاہل ہے, اس کو تو شعور نہیں ہے. تو اس کے حوالے سے ہر بندہ یہی ڈسکس کرتا ہے کہ جواد احمد صاحب بالکل ٹھیک ہیں, باقی سارے لوگ جاہل ہیں اور لاشعور ہیں. یہ بات کافی حد تک ٹھیک ہے کہ میں ٹھیک ہوں اور زیادہ تر لوگ جاہل ہیں. میں اس کی بڑی سمپل وجہ بتا دیتا ہوں آپ کو. دیکھو, کوئی یا تو پاگل ہو سکتا ہے جو شہرت, طاقت, چھوٹی موٹی جو سوشل طاقت ہوتی ہے, منوربلٹی ہوتی ہے آپ کی, اثر و رسوخ ہوتا ہے آپ کا. کوئی پاگل ہی ہو سکتا ہے جو پیسے بھی تھوڑے بہت کما سکتا ہے اور بھی کما سکتا ہے. میرے جیسا بندہ جو یہ سارا کچھ کر سکتا ہے وہ پارٹی بنا لے. بھائی مجھے کیا ضرورت ہے پارٹی بنانے کی؟ یا تو میں پاگل ہوں نا, اور یا پھر یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ میں باقی لوگوں سے بہتر جانتا ہوں. تو اس کا مطلب یہی ہے نا کہ جو میرے سے کم جانتا ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ کم علم ہے. میں ان تینوں پارٹیوں کو میں سمجھتا ہوں یہ جاہل پارٹیز ہیں. میں سمجھتا ہوں تو میں نے پارٹی بنائی ہے نا. اب اس کو میں اچھے الفاظ میں بولوں یا برے الفاظ میں بولوں, لیکن برے الفاظ میں آدمی کب بولتا ہے؟ جب ہی آپ کے ساتھ کرتے ہیں بدتمیزی. دیکھو ایک آدمی مجھے کہہ رہا ہے کہ موسیقی تو حرام ہے تو آپ شرک کرتے ہیں. وہ شرک کہتا ہے, شرک کرتے ہیں آپ موسیقی کرتے ہیں. اب وہ امیر خسرو بھی موسیقی کرتے تھے. بھائی اس پہ تو بہت صحیح رائے ہیں نا. تو میں اس کو کیا کہوں اس ٹائم پہ؟ میں اس کو یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ نہیں دیکھو ایسے کوئی پروگرام ہو رہا ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ نے ایسے بندے بٹھائے ہوئے ہیں جو اس طرح کی گفتگو کرتے ہیں. تو اب وہ میں نے اسے کہا یار تم کوئی اور بات کرو, کیونکہ جب مذہبی بات آپ کرتے ہیں نا, مذہب ہے پرسنل معاملہ. جو ہمارا تھاٹ ہے نا, ہمارا جو نقطۂ نظر ہے, سوشلسٹ نقطۂ نظر, وہ یہ ہے کہ مذہب اپنا اپنا ہوتا ہے اور مذہب ہر ایک کا پرسنل سپیس ہے, اس کے اندر آپ گھسیں گے. لیکن سر مذہب میں جو رولز اینڈ ریگولیشنز ہیں وہ تو سب پہ برابر اپلائی ہوتے ہیں نا. تو آپ کہاں ہو رہے ہیں؟ پوائنٹ آف ویو جو ہے وہ ہر بندے کا اپنا اپنا ہو سکتا ہے. نہیں کہاں ہو رہے ہیں وہ؟ جیسے آپ نے بولا نا کہ مذہب ہر بندے کا اپنا اپنا ہوتا ہے. جیسے موسیقی کے بارے میں عام رائے تو یہی پائی جاتی ہے کہ موسیقی حرام. تو غلط رائے ہے نا. اچھا وہ دیکھو نا, مسئلہ یہ ہے کہ اگر تو موسیقی کوئی سنتا ہے اور سمجھتا ہے کہ موسیقی نہیں سننی چاہیے تو وہ صرف جاہل نہیں ہے, وہ منافق بھی ہے. اچھا, تو سب سے پہلے تو وہ اپنی منافقت ٹھیک کریں نا. تو اگر آپ اس طرح دیکھیں گے تو پاکستانیوں کے اندر پھر کتنی کو منافقت بھری ہوئی ہے, خاص طور پہ پی ٹی آئی کے اندر, کہ ایک طرف مدینہ کی ریاست بنا رہے ہیں اور دوسری طرف وہ لڑکیاں ناچ رہی ہیں عمران کے جلسوں میں. بھائی میرے جلسوں میں لڑکیاں ناچیں گی تو میں کہوں گا ناچو, انجوائے کرو. آج کل سارے لڑکے لڑکیاں انجوائے کرتے ہیں, ٹک ٹاک بنا رہے ہیں, آپ روک سکتے ہیں کسی کو؟ تو لیکن میں مدینہ کی ریاست بھی نہیں بنا رہا نا. مدینہ کی ریاست صرف وہی بنا سکتے تھے جو بڑے لوگ جنہوں نے بنائی تھی. میں نہیں بنا سکتا, آپ نہیں بنا سکتے. یہ ہم صرف اس کا نام ایکسپلائٹ کر سکتے ہیں, اور نہ ہی پاکستان کا نام مدینہ ہے. مدینہ ابھی بھی وہی ہے, وہیں پہ ہے. یہ ہوتا ہے, اس کو یوز کیا جاتا ہے, استعمال کیا جاتا ہے. وہ عمران کر رہا تھا لیکن پھر اپنے ہی تضادات کے اندر پھر اس کو مسئلہ بھی پڑتا ہے. یہ بڑی عجیب بات ہے کہ مذہب کے نام پہ آپ سیاست کر رہے ہیں, اور آپ کا نقطہ نظر یہ ہے کہ میرے جلسوں پہ ڈانس بھی ہوگا, موسیقی بھی ہوگی, اور ساتھ میں مدینہ کی ریاست کے بھی نعرے ماروں گا. اور دوسری طرف جماعت اسلامی ہے جو کہ سمجھتی ہے کہ یہ چیزیں ہو ہی نہیں سکتی جلسوں میں. تو آپ مجھے بتائیں کیا کنفیوژن پھیلا رہے ہیں آپ؟ بھئی یا تو آپ ویسے ہو جائیں جو اصل جو ایک ہے, اور یہ آپ کہیں گے ہم سیکولر پاکستان چاہتے ہیں. یہ درمیان میں کیا کھیل رہے ہیں آپ؟ اور یہ تینوں پارٹیاں کھیل رہی ہیں. یہ میں آپ کو بتا دوں, ہم لوگ سیکولر پاکستان چاہتے ہیں. ہم نہیں سمجھتے کہ کوئی بھی مذہبی ریاست ہو سکتی ہے. آپ اس کا نام جو مرضی بنا دیں, آپ کہہ دیں جی مذہبی ہے. مذہبی ریاست ہوتی کوئی نہیں ہے. ریاست نہیں مذہبی ہوتی, لوگ مذہبی ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, لوگوں کا مذہب ہوتا ہے, انسانوں کا مذہب ہوتا ہے, ریاست کا مذہب نہیں ہوتا. اچھا اگر آپ ریاست کا مذہب بنائیں گے تو پھر ریاست کا فرقہ بھی ہونا چاہیے نا, کیونکہ یہ تو نہیں ہو سکتا کہ آپ ایران میں سنی ریاست بنا لیں. بنا سکتے ہیں؟ آپ بتائیں. تو اس کا مطلب ہے کہ وہ شیعہ ریاست ہے. اسی طرح آپ پاکستان میں بریلوی ریاست بنا سکتے ہیں کیونکہ زیادہ بڑی پاپولیشن بریلوی ہے. تو اب آپ پاکستان میں دیوبندی تو نہیں بنا سکتے, اس لیے تو جماعت اسلامی کو ووٹ نہیں ملتا. دیکھیں نا, اگر آپ دیکھیں تو جمعیت علماء اسلام اور جماعت اسلامی کتنے عرصے سے لگی ہوئی ہیں, اور مذہب لوگ ان کا دل بھی دھڑکتا ہے. میں بھی اپنے مذہب کو بڑا پیار کرتا ہوں, میں بھی پکا سچا مسلمان ہوں. لیکن یہاں پہ جب کوئی مذہب کو ووٹ دے گا تو زیادہ تر چانسز یہی ہے کہ وہ دیوبندی کو نہیں دے گا, کیونکہ ظاہری بات ہے اس میں جب مذہب کو ووٹ دینا ہے تو پھر آپ کا فرقہ بھی آ جائے گا, آپ کی وہ کیا کہتے ہیں مسلک بھی آ جائے گا,
آپ کی جو آپ کا اپنا فقہ جو آپ کے امام کا ہے وہ آپ کے سامنے ہوگا. اگر آپ حنفی ہیں تو آپ امام ابو حنیفہ کی جو تعلیمات ہیں اس کے حوالے سے امپلیمنٹ کریں گے. تو میں کہنا ہے آپ کو یہ چاہ رہا ہوں, یہ ہے بیسیکلی فساد, چاہے وہ انڈیا ہو, چاہے وہ اسرائیل ہو, چاہے وہ پاکستان ہو, چاہے وہ مڈل ایسٹرن اسٹیٹس ہو. کہ یہ مذہبی کارڈ کھیلا جاتا ہے ہر جگہ کھیلا جاتا ہے. دیکھو اگر شراب پینا آپ نے منع کرنا ہے نا کسی ملک میں, تو اس کا آسان سا طریقہ ہے, آپ شراب کو بے شک کہو کہ خدا نے منع کیا ہے کیونکہ اس کے یہ اثرات ہیں, اور پھر آپ یہ بھی کہو بچوں کو شروع سے کہو کہ یار یہ اچھی چیز نہیں ہے, آدمی پی کے آپے سے باہر ہو جاتا ہے, ان کو دکھائیں, ویڈیوز دکھائیں, بچے نہیں شراب پئیں گے اور نہ معاشرہ آپ کا پیے گا. اب ایک معاشرے میں بھوک ہو, غربت ہو, رولنگ کلاس انجوائے کر رہی ہو, ان کے گھروں میں شرابیں چل رہی ہوں, آپ کے بڑے بڑے جرنلسٹ شرابیں پیتے ہوں, آپ کے بڑے بڑے اداروں کے لوگ شرابیں پیتے ہوں, اور آپ عام آدمی کو کہیں جی آپ شراب نہ پئیں, تو بھائی اس طرح تو شراب نہیں رکتی. پیتے ہیں, جس کا دل کرتا ہے وہ پیتا ہے. کہنا میں کیا چاہ رہا ہوں, میں نے شراب کبھی نہیں پی, میں نے آج تک کبھی ایک قطرہ بھی نہیں پیا, میں اس کو پسند نہیں کرتا. لیکن میرا حسن ظن ہے کہ جب پاکستان کے اندر کوئی ایسی حکومتیں آئیں گی تو وہ لوگ ایسے ہوں گے کہ وہ شراب نہیں پئیں گے. تو جب لوگ اس پہ آ جاتے ہیں نا کہ آپ غیر اسلامی معاشرہ بنائیں گے تو شراب عام ہو جائے گی. بھائی ٹرکی جو ہے, جس نے شراب پینی تھی وہ پیتا ہے, جس نے نہیں پینی تھی نہیں پیتا. وہ سیکولر ملک ہے, پتہ آپ کو اس بات کا, وہ سیکولر ملک ہے. اور وہاں پہ ایک اور بڑی مزیدار بات ہے کہ وہاں پہ لوگ جو ہیں وہ کسی بھی مسلک کے ہوں وہ آپس میں بحث ہی نہیں کرتے. میں ٹرکی گیا ہوں, ڈسکشن ہوتی نہیں ہے نا, وہ کرتے ہی نہیں ہیں. اور اس معاملے میں وہ جاتے, ہاں ان کے جو کنٹری سائڈ ہے, جو ان کی گاؤں دیہاتوں میں, پھر وہی بات غربت ہے. تو غربت میں نا سب سے پہلے انسان کو خدا تو ہر وقت یاد آنا چاہیے, غربت میں زیادہ یاد آتا ہے. وہ لوگ نا ایک دم اس کو پکڑتے ہیں کہ یار مجھے کہیں سے رستہ ملے. ماؤ زے تونگ نے کہا تھا, اس نے بڑی مزدار بات کی تھی, اس نے کہا تھا کہ یو ٹیک دا واکنگ اسٹک فرام اے بلائنڈ مین اینڈ ہی ول فال ڈاؤن. تو اس نے بیسیکلی ریلیجن کے حوالے سے ہی بات کی تھی کہ ریلیجن از لائک دا واکنگ اسٹک ٹو اے بلائنڈ مین, یو ٹیک اٹ فرام ہم اینڈ ان فال ڈاؤن. تو سمجھ آ رہی ہے نا آپ کو, کیونکہ اس کے پاس اور کی آپ نے دیا تو ہے نہیں اس کو. اب اگر آپ اسے مذہب اس کا چھین لیں گے تو وہ تو اس کو لگے گا کہ اس سے بہتر ہے خودکشی کر لے وہ. تو لوگ نا خدا کے سارے پھر زندہ رہتے ہیں, مر کے جیتے رہتے ہیں, سوچتے ہیں کہ چلو جنت میں کچھ مل جائے گا. یہ ان کو پاگل بنایا جاتا ہے. جنت تو سب نے جانا نا, وہ اچھا جو کہہ رہے ہوتے ہیں نا کہ آپ کو جنت میں ملے گا, وہ ساری جنت یہاں بنا کے بیٹھے ہوتے ہیں. مزے کی بات یہ ہے, ہم یہ کہتے ہیں, سوشلسٹ یہ کہتے ہیں کہ یہاں بھی جنت بناؤ سب کے لیے اور باہر بھی جنت, اوپر جا کے بھی جنت ملنی چاہیے, آپ اچھے کام کریں. یہ نہ کہیں کہ غریب صرف اچھے کام کرے اور تاکہ جنت وہاں ملے, اور امیر بے شک جو مرضی کرتا رہے یہاں بھی جنت کما لے, اوپر جا کے بے شک نہ کچھ کرے. دیکھیں یہ ہے ڈرامے بازی, فراڈ ہے. ہر اسرائیل میں بھی یہ کہتے ہیں, اسرائیل میں بھی عام اسرائیلی, آپ کو پتہ نہیں شاید ہوگا, جو لوگ کہتے ہیں نا اسرائیلی مصنوعات کا بوائیکاٹ کریں اور یہ کریں وہ کریں, تو مجھے بڑی ہنسی آتی ہے. بھائی آپ کو پتہ ہے بوائیکاٹ کس کا کر رہے ہیں؟ آپ بوائیکاٹ اصل میں کر رہے ہیں سرمایہ دار کا, اور سرمایہ دار کا کوئی مذہب نہیں ہوتا. سرمایہ دار, میں آپ کو مثال دیتا ہوں, میں گیا ایک بار ناروے, بلکہ وہ شاید وہ لوگ میرا یہ پوڈ کاسٹ سن بھی لیں گے, تو اس کا کلپ ضرور لگانا. ناروے میں گیا تو وہاں میرے ایک دوست تھے, انہوں نے مجھے کہا کہ جواد بھائی ایک بندہ ہے, اس کے پاس جانا ہے ہم نے. تو اس نے ایک جگہ کھولی ہے, ریسٹورینٹ کھولا ہے, تو آپ نے ادھر فیتا کاٹنا ہے. اچھا, میں نے اوپننگ کرنی ہے اور آگے بیٹھنا بھی ہے آپ نے. میں نے کہا اچھا چلے جاتے ہیں, دوست یار ہیں. میں وہاں گیا تو وہ ریسٹورینٹ تو تھا, ساتھ پب تھا اس کے اندر, شراب بیچ رہا تھا وہ. اور وہ جب ہم ٹیبل پہ بیٹھے تو وہ مذہب کی گفتگو شروع کر دی اس نے, ساتھ وہ شراب بیچ رہا تھا. تو دیکھو کہنا میں یہ چاہ رہا ہوں, سرمایہ دار نے بیچنی ہوتی ہے چیز, وہ چاہے ہندو خریدے, سکھ خریدے, مسلمان سیکھے خریدے, یہودی خریدے, بدھ مت خریدے, یا وہ مسیح خریدے, یا کوئی میں بھول گیا ہوں تو سوری, سارے مذاہب اور فرینچائزز ساری ہیں پاکستان. تو اسرائیل کے اندر ہاں, لیکن ہاں یہ بات کرو نا, آپ کو پتہ ہے یہاں پہ جو چیزیں ہوتی ہیں یہ پوری دنیا میں ایکسپورٹ ہوتی ہیں. اسرائیل کے اپنے اندر غریب لوگ ہیں, ان کا مذہب صرف یہودی ہوتا ہے, لیکن وہ غریب لوگ ہیں اور ان کا سرمایہ داری میں کوئی حصہ نہیں ہے, نہ وہ مصنوعات بناتے ہیں. آج وہ کہتے ہیں اسرائیل کا بوائیکاٹ کرو, یا اسرائیل
یہ اصل میں سرمایہ دار کا بوائکاٹ آپ کر رہے ہوتے ہیں. تو اس پہ تو میں کہتا ہوں کہ ٹھیک ہے, اگر وہ غزہ کے اندر جو مسئلے ہو رہے ہیں اگر وہ اس کے اندر اس کے پیسہ استعمال ہوتا ہے تو ٹھیک ہے آپ کرتے ہیں, لیکن یہ نہ کہیں کہ اصل میں جو غریب لوگ ہوتے ہیں نا ہر ملک میں, اس کی پرسنٹیج کہتے ہیں نا کچھ جا رہی ہوتی ہے, وہ تو سرمایہ دار کی جا رہی ہے نا. آپ خریدیں گے اس کی پرسنٹیج ادھر جائے گی. تو آپ مجھے بتائیں اگر پاکستان کا کوئی اتنا بڑا ہو جائے جو کہ نہیں ہے, اتنا بڑا سرمایہ دار بن جائے کہ اس کی پوری دنیا میں مصنوعات جاری ہوں, تو آپ کو لگتا ہے کہ وہ یہ کر سکے گا کہ وہ اسرائیل جو ہے وہ اپنی پروڈکٹ بھیجنا بند کر دے گا؟ آپ کو پتا اگر وہ یہ کرے گا تو کیا ہوگا؟ وہ یہ اگر وہ کرے گا تو یورپین یونین بھی اس کو نکال سکتی ہے کہ تم ادھر سے بھی جاؤ پھر. اچھا جب وہ کہے گا نہیں میں تو خدا کا سپاہی ہوں اور میں تو جو چاہے مجھے جو مرضی نکال دے, تو ہوگا کیا؟ ہوگا یہ کہ اس کا کاروبار ٹھپ ہو جائے گا, اور وہ دنیا کے اندر جو گلوبل مارکیٹ میں گھسا ہوا تھا ایک بڑا پاکستانی, اور پاکستان کے نظرے میں بادلہ آ رہا تھا جو بھی, وہ سب ختم ہو جائے گا. تو اتنا آسان نہیں ہے چیزوں کو دیکھنا. چیزیں بڑی کہتے ہیں دا ڈیول از ان دا ڈیٹیل, مطلب شیطان جو ہے نا, شیطان کا مطلب اس کا مطلب یہ ہے کہ جو اصل حقیقت ہے نا, اصل حقیقت وہ چیزوں کے اندر گھسنے سے پتہ لگتی ہے. اور یہ کیا کرتے ہیں, لوگوں کو اصل حقیقت نہیں بتاتے, یہ اوپر اوپر گھماتے رہتے ہیں. کسی کو کہہ دیا امپورٹڈ گورنمنٹ, کسی کو کہہ دیا امریکی سازش, تو لوگوں کو لگا پتہ نہیں امریکی سازش ہو گئی ہے ہمارے بندے کے خلاف. اصل بات کیا ہے؟ اصل بات یہ کہ عمران کی زندگی کے اندر آپ گھسیں, آپ کو پتہ رہے گا اتنا منافق ہے کہ اس کے بچے جو ہیں جس گھر میں رہتے ہیں اس گھر میں ماموں ان کے جو ہیں وہ صہیونی ہیں, صہیونی ہے, یہودی نہیں ہے, صہیونی زائنسٹ ہیں, اسرائیل کے ساتھ کھڑے ہیں, اور ان کی بہن جو ہے وہ ماسٹر ڈرامے کرتی ہے جمامہ. آگے اقتدار میں آنے کے لیے, ووٹ بینک بنانے کے لیے کچھ ایسا بیانیہ ضرور بنانا ہوگا جس سے آپ کے ساتھ لوگ جڑنا شروع ہو جائیں اور لوگ جو ہے نا آپ کو ووٹ دیں. اچھا میرا اپنا خیال ہے کہ یہ خود بخود ہی ہوگا. مجھے اپنی اسٹریٹجی جب چینج کرنی ہوگی میں کر لوں گا. اگر مجھے لگے گا کہ پی ٹی آئی کو زیادہ تنقید کرنے سے میری سیاست کو کوئی فائدہ نہیں ہے تو میں وہ بند کر دوں گا. لیکن اس وقت تو میری سیاست کو سب سے زیادہ فائدہ ہی اس بات کا ہے کہ میں پی ٹی آئی کے اوپر تنقید کروں, کیونکہ بیانیہ جو بنا رہی ہے نا اس ملک میں جو پارٹی, وہ صرف پی ٹی آئی ہے. ٹھیک ہے, بیانیہ اور کوئی نہیں بنا رہی. بیانیہ بنانا مطلب لوگوں کو کہا کہ آج یہ ہو گیا وہ ہو گیا, پھر اس کو کاؤنٹر کرتی ہے اسٹیبلشمنٹ یا اس کو کاؤنٹر کرتی ہے باقی پارٹیز, بناتے یہی ہیں. آپ سمجھ رہے ہیں میں کیا کہہ رہا ہوں؟ جی سمجھ آ رہی ہے. بیانیہ روز ایک نیا انہوں نے بنایا تھا کیونکہ سوشل میڈیا ان کا بڑا اسٹرانگ ہے, لوگوں کے اندر ایک امیج بنا دینا کہ یہ ہو گیا. ہاں, اور فیک نیوز بھی کریٹ ہوتی ہے. ابھی ایک لڑکی ہے مطلب اس کا نام میوش کر کے نام ہے اس کا, ادھر سے کرتی ہے, اس نے ایک دفعہ میرے سے بھی بڑی بدتمیزی کی تو میں نے پھر اس کو ٹھیک ٹھاک سنائی. تو اچھا اس میں کسی لڑکی کو جب میں ایڈریس کرتا ہوں نا تو لوگوں کو سمجھ نہیں آتی کہ دیکھیں جب ایک جرنلسٹ ہے نا اور وہ میرے ساتھ کر رہی ہے بدتمیزی تو میرے لیے وہ جرنلسٹ ہے. میں یہ سوچے سمجھے بغیر کہ وہ عورت ہے یا مرد, میں اس کے ساتھ اسی طرح ڈیل کروں گا جس طرح میں نے کرنا ہے, سوائے ایک چیز کے کہ میں کوئی بہودہ بات نہیں کروں گا اس کو, کوئی جنسی بات نہیں کروں گا جس سے اس کی عورت ہونے کا وہ متاثر ہو اس کا, یا میں اس کو بہت برے طریقے سے اس طرح کروں گے جو ایک بے غیرتی والا کام ہوتا ہے وہ میں نہیں کرتا. لیکن میں ان کے تضادات پھر بولتا ہوں. تو اس لڑکی نے کیا کیا, ابھی کل پرسوں اس نے کوئی جو دہشت گردی کا نہیں معاملہ ہوا, تو اس نے تصویر لگائی, کراچی کی کسی ڈکیتی کی تصویر لگائی ہے, کراچی کے اندر ڈکیتی ہو رہی ہے, اور اس نے لگا دی کہ یہ دہشت گردی کا وہ بندہ تھا, یہ وہ ہے جو دہشت گرد تھا جو اندر گھسا ہے. اب یہ فیک نیوز ہے. یہ پاکستان میں نا پی ٹی آئی کے دو قسم کے لوگ ہیں, ایک وہ ہیں جو بیانیہ بناتے ہیں سوشل میڈیا پہ, ایک وہ ہیں جو جرنلسٹ ہیں. ان میں کچھ ینگ بھی ہیں, کچھ آپ نے دیکھا ہے بہت سارے لوگ ہیں جو پی ٹی آئی کو سپورٹ کر رہے ہوتے ہیں. تو ایک تو یہ بیانیہ بناتے ہیں تو مجھے انہی کو کاؤنٹر کرنا ہوتا ہے جو لوگوں کے اندر تاثر ڈالتے ہیں. ہاں, اسی تاثر کو, کیونکہ ہم ان کے بالکل الٹ کھڑے ہوئے ہیں تو ہم پھر اسی کو ہیٹ کرتے ہیں کیونکہ بیانیہ ہی بنا رہے ہیں. یہ بیانیہ نہیں بنائیں گے ہم ہٹنا بند کر دیں گے. دوسرا ایک اور معاملہ ہے, جب میں نے یہ کام شروع کیا نا سیاست تو اس وقت عمران تھا وزیر اعظم. آپ ذہن میں رکھیں کہ جواد احمد نے پارٹی بنائی, برابری پارٹی, وہ آیا میدان میں, ساتھ ہی یہ وزیر اعظم بن گیا. اب وزیر اعظم بنا, اس نے جھوٹ بولنے شروع کیے, منافقتیں کی, میں نے اس کو پوائنٹ آؤٹ کیا, انہوں نے میرے خلاف محاذ بنا لیا, انہوں نے مجھے غلیظ گالم گلوچ کرنی شروع کر دی. اتنی غلیظ کہ آپ جا کے میرا سوشل میڈیا دیکھو کہ کوئی میرے سے لاجیکل گفتگو نہیں کرتا, وہ صرف آگے گالی دے کے چلے جاتے ہیں. اور وہ ہوتے کون ہیں؟ وہ عام لوگ نہیں ہوتے. آپ میرے ساتھ ابھی چلو گے نا مجاہد
کوئی لاہور میں پھرو گے ہر جگہ مجھے لوگ پیار کریں گے, کوئی سلام کرے گا, میں ان کو سلام بھائی وہ کون ہے جو مجھے گالیاں نکال رہے ہیں؟ وہ ان کے اپنے لوگ ہیں جنہوں نے باٹس بنائے ہوئے ہیں, باٹس بنا کے مجھے گالیاں نکلواتے ہیں. تو دیکھو یہ تو کوئی ٹھیک بات نہیں ہے نا. اب ایک بندہ جو ہے وہ آپ پہ تنقید کر رہا ہے اور کچھ بھی نہیں کہہ رہا آپ کو, اسٹارٹ میں یہی ہوا تھا, انہوں نے مجھے گالی نکالنی شروع کر دی, وہ بھی بری والی فوش گالیاں, ایک خاص حد کے بعد نہیں برداشت کرتے. تو میں نے پھر کہا کہ اچھا یہ بات ہے نا, تو پھر میں بتاتا ہوں آپ کو کہ آپ کا جو آقا ہے نا وہ کس قسم کا آدمی ہے. پہلے میں اس کی ذات پہ نہیں گھستا تھا. جب اس نے مذہبی وہ لبادہ اڑا نا کہ کہتا ہے ایک دن کہتا ہے کہ میں خدا مجھے تیار کر رہا تھا, یار کو شرم کرو تمہارے جیسے بندے کو تیار کرنا تھا اس نے, وہ کوئی اور کسی اور بندے کو پکڑتا کہ تیار بھی کرنا. ویسے تو نعوذ باللہ ابھی علیہ السلام کے بعد آپ اس طرح کی بات کریں گے جی خدا کسی کو تیار کر رہا ہے, مطلب بیوقوفوں والی بات ہے, جاہلوں والی. تو جب اس نے یہ باتیں کی اور ساتھ مجھے بھی گالم گلوچ کروایا, تو میں نے پھر اس کا نا وہ کہ اصل میں یہ کیا ہے, سیاست کیا ہے اس کی, ادھر کیا بولتا ہے, اصل میں کیا ہے, میں نے وہ بات شروع کر دی. تو اس کی وجہ سے لوگ کہتے ہیں جی آپ ان پہ زیادہ تنقید کیوں کرتے ہیں؟ بھائی آپ مجھے گالیاں نکلوا رہے ہیں, نون لیگ تو نہیں نکلوا رہی, نہ پیپلز پارٹی نکلوا رہی ہے, آپ نکلوا رہے ہیں. پھر آپ میرے رستے میں آنے کے لیے میری رپورٹنگ کرتے ہیں, اتنی زیادہ کرتے ہیں کہ میری ریچ ہی رک جاتی ہے. میری ملینز میں ریچ ہوتی تھی, ٹھیک ہے. یہ کیا کرتے ہیں کہ یہ آتے ہیں, انہوں نے کہا ہوا ہے ایک واٹس ایپ گروپ میں میرا انہوں نے ڈالا پوسٹ کا لنک ڈالتے ہیں, یہ کہتے ہیں جی فوراً یلغار ہو جائے, پوسٹ آ گئی ہے جواد احمد کی. یہ ہزاروں لوگ اسی وقت جا کے رپورٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے. جو الگریدم جو ہے نا, یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ آپ کو تو پتہ ہونا چاہیے, لیکن بتا رہا ہوں کہ لوگوں کو بتا رہا ہوں آپ کے توسط سے. یہ جب آپ اتنا رپورٹ کرتے ہیں نا کسی کو, تو وہ الگریدم سمجھتا ہے کہ پتہ نہیں کون سا یہ کانٹینٹ ایسا ہے, وائلیشن ہے اس میں. ہاں, تو وہ تھوڑی دیر کے لیے نا آپ کی ریچ روک دیتا ہے. وہ آپ کو نکالتا نہیں ہے, ریچ روک دیتا ہے. جتنی دیر میں مینولی کو دیکھتا ہے نا اس کو, یا کوئی بہت ہی کوئی ان کی جیسے کہتے ہیں نا نیکسٹ لیول پہ جو اے آئی اس کو دیکھتی ہے, پورا چیک کرتی ہے, اس کی باری آتی ہے تو دیکھتی ہے نا, اتنی دیر میں آپ کی ریچ ختم ہو جاتی ہے. اور وہ جتنی دیر میں آپ کو دیکھ کے آپ کو ریلیز کرتے ہیں کہ یہ پوسٹ ریلیز کر دو, یہ ٹھیک ہے, آپ کا کام ہو جائے, ان کا کام ہو گیا ہوتا ہے. تو یہ میرے خلاف جو کر رہے ہیں نا مجاہد, آپ سوچ نہیں سکتے. کیونکہ ان کو ایک بات پتہ ہے کہ دیکھو نون لیگ کے خلاف بھی بات کرتے ہیں, نون لیگ ان کے خلاف بات کرتی ہے, گمسان کا رن پڑا رہتا ہے, دونوں کو فائدہ ہوتا ہے. لیکن جب یہ میرے خلاف بات کرتے ہیں نا تو ان کے پاس بات ہی کوئی نہیں ہے. تو پھر یہ کیا کریں گے, رپورٹ کریں گے, یہ مجھے گالیاں نکالیں گے. اور یہی وجہ ہے کہ سب سے بڑا تھریٹ ہی ان کے لیے میں ہوں. آپ مانو نہ مانو, آپ مجھے پتہ, آپ گھر جا کے کہو گے کہ یار وہ جواد بھائی کو زیادہ بڑی باتیں کر رہے تھے. آپ کو پتہ نہیں ہے نا, آپ میرے ساتھ گزارو 2 گھنٹے میری ٹیم کے ساتھ, یہ آپ کو دکھائیں گے کہ ہمارے ساتھ کیا کر رہے ہیں. کیونکہ دیکھو ایک بات تو یاد رکھو کہ مجھے لوگ پاکستان میں کروڑوں کی تعداد میں جانتے ہیں. اب اگر میں سیاست میں آیا ہوں اور میں اپنی بات سیاست میں لوگوں تک پہنچا رہا ہوں تو یہی سیاست ہے نا. اگر آپ میری بات ہی روک دیں گے, جاننے نہیں دیں گے, پیغام نہیں ہاں, اور وہ کیوں مجھے روک رہے ہیں, کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ یہ آدمی اگر چلا گیا نا تو اس نے ریوائیو بھی کرنا ہے اپنے میں. لوگ اس کو جانتے ہیں, سیاست میں صرف ان کو پتہ چلنا چاہیے کہ یہ سیاست میں آ گیا, تو بس ان کے لیے مسئلہ ہو جائے گا. وہ پہلے لڑ رہے ہیں ان دونوں سے, پھر ان کو اصل بندے سے لڑنا پڑے گا جو سوشلزم چاہتا ہے اس ملک میں. تو اس لیے میں ان کے خلاف زیادہ تنقید کرتا ہوں. ٹھیک ہے. اچھا جواد بھائی, اب کچھ آپ کی پرسنل لائف کے حوالے سے بات کرتے ہیں. زندگی میں کبھی کوئی ایسا وقت آیا جب آپ کو لگا کہ اب سب کچھ ختم ہو گیا ہے, تو مجھے اب سب کچھ زیرو سے سٹارٹ کرنا ہے؟ کبھی کچھ نہیں, ابھی تو نہیں آیا یار, میں تو ویسے, لیکن آپ آ بھی جائے نا مجھے نہیں فرق پڑنا کوئی بھی. میں نے وہ کہا نا, اگر آپ ایک عادت بنا لو نا اپنی کہ آپ کسی بھی حال میں خوش رہو تو, اور آپ لالچ نہ کرو زندگی میں, تو آپ آرام سے رہ سکتے ہیں. ہاں, میں یہ نہیں کہتا کہ آپ پیسہ نہ کمائیں, آپ اپنی افیکٹیویٹی انکریز نہ کریں, اب آپ کا جو اثر انگیز آپ نے ہونا ہے اس کے لیے آپ محنت نہ کریں, آپ شہرت نہ کمائیں. اگر آپ کما سکتے ہیں, آپ طاقت نہ حاصل کریں اگر آپ کر سکتے ہیں. اگر آپ اچھے آدمی ہیں تو آپ کی طاقت جو ہے وہ اچھائی کے لیے استعمال ہوگی, اگر آپ برے ہیں تو آپ کی طاقت برائی کے لیے استعمال ہوگی. تو یہ سارا کچھ آپ کریں. میں نوجوانوں کو یہی کہتا ہوں, آپ کو بھی کہوں گا, آپ کے جو ٹیم ہے اس کو بھی کہوں گا. لیکن میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ ذہن میں یہ رکھیں کہ یار یہ سارا کچھ جو ہے نا یہ تو عارضی ہے, ختم ہو جانا ہے. تو اس کا اتنا لالچ نہ کریں کہ اس کے لیے آپ اپنی ہر پرنسپل, اپنا ہر اصول, اپنی ہر اچھائی جو ہے وہ قربان کر دیں. اگر آپ کا یہ رویہ ہوگا نا اور آپ پیسے پھر بھی کما رہے ہوں گے تو آپ بلیو کرو کوئی ٹائم ایسا نہیں آنا کہ ڈپریشن ہوگا.
وہ میں کہتا ہوتا تھا بچپن سے میں یہ بات کہتا ہوتا تھا. مطلب آپ سمجھو کہ 12-13 سال کا ہوتا تھا تو میں وہ پڑھنی شروع کر دی. میں نے کتابیں اپنے والدین کی پولیٹیکل سائنس کی, تو پھر میں نے انبیاء علیہ السلام کا بھی لٹریچر پڑھا. پھر میں نے کوئی صوفی اور اس طرح کے جو لوگ تھے ان کے بھی پڑھے. تو مجھے نا ایک دن میں بیٹھا ہوا تھا تو میرے ذہن میں آیا یہ بادشاہ کرتے ہیں. میں نے بھی گانا بھی کچھ عرصہ پہلے ایک بنایا تھا, ابھی تو ریلیز نہیں کیا. تو میں نے کہا یہ جو بادشاہ کرتے ہیں یار, بادشاہ تو کچھ بھی نہیں ہوتا. میں نے ہسٹری میں دیکھا ہے بادشاہ کے پورے خاندان کو مار دیا جاتا تھا. وہ ایسا کون سا بادشاہ جس کو آپ مار دیں. یورپ میں بھی, ایشیا میں بھی, مڈل ایسٹ میں بھی, پتہ نہیں ہر جگہ پہ بھی بادشاہوں کے ساتھ یہ حال ہوا. رشیا میں زار کے ساتھ یہ ہوا تھا. میں نے سوچا یہ کیا چکر ہے. تو ایک دن میں بیٹھے نا میں نے گانا بنانا تھا ایک, تو میں نے یہ کہا تھا کہ پھر میں دوستوں کو کہتا تھا, تو میں نے کہا کہ یار یہ جو بادشاہ ہوتا ہے نا وہ کوئی بھی نہیں ہوتا انسانوں میں. بادشاہ تو اصل میں تو خدا ہی ہے, کیونکہ کوئی ایسا بادشاہ نہیں ہو سکتا انسانوں میں جس کے پاس سب کچھ ہو. اور اگر آپ سب کچھ نہیں ہے تو آپ بادشاہ کیسے ہیں؟ سب کچھ ہوگا تو بادشاہ ہوں گے. تو مجھے پھر لگا کہ انسان صرف ایک صورت میں بادشاہ ہو سکتا ہے, وہ بھی وہی کہ خدا کے بعد, مطلب اصل بادشاہ تو خدا ہی ہے جس کے پاس سب کچھ ہے. لیکن انسان صرف ایک صورت میں بادشاہ ہو سکتا ہے اگر اس کو کچھ چاہیے نہ ہو. ٹھیک ہے, آپ بتاؤ یہ ٹھیک بات ہے کہ نہیں؟ بھائی آپ کو کوئی خرید نہ سکے, آپ کو کوئی خرید نہ سکے, آپ کو کوئی متاثر نہ کر سکے, آپ کو کوئی آپ کی خواہش کے غلام آپ کو نہ بنا سکے, تو آپ سے بڑا بادشاہ کون ہے؟ وہ ایک ساگر صدیقی ایک تھے, وہ شاعر تھے, وہ فٹ پاتھ پہ بیٹھے رہتے تھے سارا وقت. تو وہ میں نہیں کہتا ایسے ہو جاؤ, لیکن ان کو جب لوگ آگے کہتے تھے نا کہ یہ آپ کیا, وہ کہتے تھے یار یہ میری نا آزادی ہے, یہ میں آزاد ہوں, میں ہر چیز سے آزاد ہوں, میں کھانا بھی کھا لیتا ہوں, میں لکھ بھی لیتا ہوں, رفع حاجت بھی کر لیتا ہوں, تو بس ٹھیک ہے. جانے کس غم کی پائی ہے سزا یاد نہیں. ہاں وہی والے. ٹھیک ہے. اچھا سر, آپ کی زندگی جبر مسلسل کی طرح کاٹی ہے یہ, ہاں جانے کس جرم کی پائی ہے سزا یاد نہیں. ہاں سر, آپ کی فیملی نے آپ کے یہ جو سیاست میں آنے کے فیصلے کو کیسے لیا تھا جب آپ نے یہ اعلان کیا کہ میں اپنی سیاسی پارٹی بنانے جا رہا ہوں جس کا میں پارٹی کا چیئرمین ہوں گا, تو فیملی نے کیا ری ایکشن دیا؟ نہیں, ان کو تو شروع سے پتا تھا نا انہوں نے کیا ری ایکشن دینا تھا. میرے والدین کو تو شروع سے پتا ہے, میرے بہن بھائیوں کو پتا ہے, ہاں سب کو پتا ہے. میں نے جب اپنا پہلا گانا نکالا تھا اللہ میرے دل کے اندر, وہ میں نے 1998 میں نکالا تھا. تو اس کے اندر میرا ویڈیو آپ دیکھ لو نا, ایک بندہ ہے جو اپنے بڑا امیر آدمی ہے, وہ اپنی چیزیں چھوڑ دیتا ہے ساری اور چلا جاتا ہے سب کو چھوڑ کے. وہ کہتا ہے یار وہ غربت دیکھتا ہے لوگوں کی. تو وہ اسی طرح کا گانا تھا, وہی میری سیاست ہی تھی وہ. لیکن اس وقت میں شہرت کے لیے وہ کر رہا تھا, بھاگ دوڑ کر رہا تھا, وہ تو مل گئی. ادروائز میرے دوستوں کو پتہ تھا, ان کو میں کہتا ہوتا تھا, ان کو اچھی طرح یاد ہے, ابھی بھی کہتے ہوتے ہیں مجھے, کہتے ہیں شکر ہے یار تو بن ہی گیا کچھ. تو وہ میں ان کو کہتا تھا کہ اگر میں کچھ نہ کر سکا, اگر میں شہرت نہ مل سکی مجھے, تو پھر میں ایک عام ورکر کے طور پہ کسی انقلابی پارٹی میں شامل ہو جاؤں گا. ٹھیک ہے, اپنی نہیں بناؤں گا, پھر کسی میں شامل ہو جاؤں گا. اچھا سر, جب آپ اکیلے میں بیٹھتے ہیں تو آپ کا پسندیدہ کون سا ایسا گانا ہے یا کوئی بھی ایسی نظم, ایسا کلام جس کو آپ گنگناتے ہیں؟ یار وہ ایک ہے بن تیرے کیا جینا, وہ اچھا گانا ہے مجھے لگتا ہے. ابھی بلکہ ویلنٹائنس ڈے آ رہا ہے, تو وہ لوگ کہتے ہیں کہ جی ویلنٹائنس ڈے تو باہر کا وہ ہے, پتہ نہیں عجیب باتیں کرتے ہیں. بھئی ایک چیز ہے, محبت کا کوئی دن ہے, کسی نے بھی نکالا ہے. اگر لوگ محبت کا اظہار کرنا چاہتے ہیں, آپ کو کیا ایشو ہے؟ آپ ہر جگہ یہ کیوں لے آتے ہیں کہ یہ خلاف مذہب ہے یا یہ خلاف اخلاقیات ہے؟ تو وہ میں ابھی ہم جو ویلنٹائنس ڈے آ رہا ہے نا, میں تو کہوں گا لوگ میرا گانا سنیں. آپ کو پتا ہے ایک دفعہ کیا ہوا, بن تیرے کیا جی نا, تھوڑا سا. اچھا وہ میں آپ کو ایک پہلے واقعہ سنا دوں. ایک 23 سال پہلے کی بات ہے. تو مجھے خط انہوں نے لکھا, خط بہت آتے تھے مجھے, اتنے آتے تھے کہ وہ بوریوں میں ہوتے تھے. اچھا, بہت, کیونکہ ہماری کیسٹ پہ نا لکھا ہوتا تھا ہمارا ایڈریس نیچے. بالکل ایسے ہی ہے. تو وہ لوگوں کو ایڈریس ملتا تھا, وہ شروع کر دیتے تھے کام, نہ موبائل تھا نہ کچھ تھا. تو وہ خاتون نے مجھے لیٹر لکھا, اس میں انہوں نے کہا کہ جواد بھائی میں نا آپ کو بتا نہیں سکتی کہ آپ میرے لیے کتنے زیادہ جو ہے نا قابل عزت ہیں, کیونکہ میری نا شادی ٹوٹ رہی تھی. اچھا. تو ہمارا نا آپس میں بہت مسائل تھے, میرے ان لاز کی وجہ سے بھی, میری وجہ سے بھی, اور جو بھی معاملات تھے, اور میرے ہسبینڈ بھی بہت زیادہ وہ ہو چکے ہوئے تھے. تو ہم سیپریشن ہماری ہوئی تھی.
اور ہماری طلاق پہ جا رہے تھے, تو یہی اگلا مرحلہ یہی تھا. تو ایک دن نا میرے ہسبینڈ نے مجھے فون کیا, سیپریٹڈ تھے یہ اپنی امی کے گھر میں رہ رہی تھیں. تو انہوں نے کہا کہ میں آپ کے پاس آ سکتا ہوں؟ انہوں نے کہا آ جائیں. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے میں پھر آ رہا ہوں. تو وہ آئے تو کہتی ہیں انہوں نے باہر ہی جو پورچ تھا اس میں گاڑی کھڑی کر دی. تو انہوں نے کہا تو تھوڑی دیر کے لیے گاڑی میں بیٹھ جائیں, ہیں تو آپ میری منقوہ ہی ابھی بھی, تو آپ میرے سے گاڑی میں آگے بیٹھ جائیں. تو وہ ان کے ساتھ گاڑی میں آگے بیٹھ گئیں. تو کہتی ہیں انہوں نے نا آپ کو گانا لگا دیا یہ بند رہ گیا جینا. تو کہتی ہیں کہ جواد بھائی وہ ہم نے گانا سنا, دونوں نے ہم خاموش رہے, اور اس کے بعد ہم دونوں کی آنکھوں میں آنسو بہنے شروع ہو گئے, اور ہماری شادی جو ہے نا وہ مطلب ہمارا جو گھر ٹوٹ رہا تھا وہ ختم ہو گیا. مطلب وہ ہم دوبارہ اس طرح رہ رہے ہیں, اور ہم بڑی پیار محبت سے رہ رہے ہیں. اب آپ بتاؤ کہ یہ کتنی خوبصورت بات ہے. دیکھو اگر میرا گانا کسی کے اندر محبت کے جذبات ابھار سکتا ہے اپنی شریک یاد کے لیے, اپنے ماں باپ کے لیے, اور ویلنٹائن پہ یہ نہیں ہوتا کہ آپ صرف لڑکی کے ساتھ اپنے کرنی ہے, محبت پوری دنیا کی جو محبت ہے آپ کو اس کے اندر آپ ایکسپریس کر سکتے ہیں. طلاق واحد ایسا حلال کام ہے جس کو اللہ نے ناپسند کیا ہے. وہی نا, بالکل. تو میرے گانے نے اگر وہ روک لی تو یہ تو بڑی خوبصورت بات ہے. تو اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ بندر گیا جینا کو سناتا ہوں. یہ ویلنٹائنس ڈے پہ میں چاہوں گا کہ لوگ سنیں. جی ہاں. بن تیرے کیا ہے جینا, میرے دل کی رانی تم, میری خوشیوں کا موسم, میرے خوابوں کی تعبیر, میرے سپنوں کی تصویر. بن تیرے کیسی یار, وہ جیت ہو یا ہار, تیرے سنگ ہے سب کچھ, تو نہ ہو تو بیکار. بن تیرے کیا ہے جینا. کیا بات ہے, بہت شکریہ. آج بھی آپ کی آواز میں وہی تر و تازگی ہے, جو نہیں اب تو خیر اس طرح نہیں رہی, لیکن ٹھیک ہے ابھی بھی. ہاں سر, سنگنگ اور سیاست دونوں میں سے کوئی ایک چیز اگر چوز کرنی پڑے؟ نہیں سیاست, وہ تو اب تو میں نے اگر چوز کیا کرنی ہے, ابھی آپ کو میں نے کہا میں کانسرٹ نہیں کر رہا, تو وہ تو میری قربانی ہے یار. یہ میں جتنے 15-20 سال میری عمر رہ گئی ہے جو, اس میں نے کافی انجوائے کر لیا لائف میں. اب سیاست ہی کرنی ہے, لوگوں کے لیے کرنی ہے بس. اسٹیج پر کبھی کوئی ایسا واقعہ پیش آیا ہو جس نے آپ ہنسی کنٹرول نہ کر سکے ہوں, اور آپ جب بھی آپ کو یاد آئے تو آپ ہنسنا شروع کر دیتے ہوں؟ کوئی بھی یار ہنسی تو خیر نہیں آتی, میں لوگوں پہ نہیں ہنستا. میں انسانوں پہ ہنستا نہیں ہوں, بالکل نہیں ہنستا. کوئی اچھا مذاق ہو تو میں اس پہ ہنستا ہوں, اگر کوئی کسی کی تذلیل کر کے مذاق ہو نا. آپ کو پتہ ہے میں, ہمارے بڑے اچھے دوست ہیں سارے کامیڈینز میرے, لیکن جو یہ جھکتے مارتے ہیں نا کئی دفعہ, تو میں اسی لیے کئی پروگرام میں جاتا نہیں ہوں. کیونکہ وہ جب وہ لوگوں کے ساتھ وہ کرتے ہیں نا, وہ میری طبیعت ایسی ہے کہ مجھے کوئی کچھ کہے نا تو مجھے تب چڑھ جاتی ہے, کیونکہ میں بھی کسی کو نہیں کہتا نا. لیکن چونکہ ہمارا مذاق دنیا میں بھی ہے, ہمارے ملک میں بھی بہت زیادہ ہے, تو مجھے نا صحیح بتاؤں نہیں ہنسی آتی. لیکن یہ ہوا ہوتا ہے کہ حیرت ہوتی ہے. جیسے میرا گانا ہوتا تھا اللہ میرے دل کے اندر, تو میں اس کے اندر بڑی اونچی تانے لیتا تھا. تو جب میں تانے لیتا تھا تو بہت اونچی اللہ کی یا اس طرح آواز جو بھی ہوتی تھی, تو وہ کئی لوگوں کو نا حال پڑ جاتا تھا. اب وہ مجھے نہیں آج تک سمجھ آئی کہ وہ حال جو ہوتا ہے وہ اصل ہوتا ہے یا وہ ڈرامہ ہوتا ہے, مجھے نہیں پتا صحیح, مجھے کبھی نہیں پڑا. تو میں پیچھے مڑ کے اپنے دوستوں کو دیکھتا تھا کہ یہ کیا ہو گیا, وہ ایک ہی جگہ پہ فکس ہو گئے نا. تو میں کئی دفعہ ان کو کہتا تھا یار روک لو یار, یہ پتہ نہیں اس کو کچھ ہو نہ جائے. وہ دیکھیں نا 2 منٹ سے بندہ یہی کر جائے. کئی دفعہ خواتین کرتی تھیں, بوڑھی خواتین وہ بھی شروع کر دیتی تھی. تو اس سے مجھے بڑی حیرت ہوتی تھی, شاید کوئی اسمائل بھی آتی ہو, لیکن میں ہنستا نہیں ہوں لوگوں کے اوپر. ہاں بالکل نہیں ہنستا. سر, آپ کو ایک دن کے لیے پاکستان کا وزیر اعظم بنا دیا جاتا ہے, ایک دن کا آپ کیا فیصلہ لیں گے؟ سب سے بڑا فیصلہ آپ نے لینا ہے. تو تو آپ نے ویسے آپ نے بتا دیے ہیں کہ 3 کام ہیں جو ہم کریں گے جو کسی نے بھی نہیں کیے, لیکن اگر آپ کو ایک فیصلہ لینا ہے, آپ کو اتھارٹیز دی جاتی ہیں کہ آپ ایز اے پرائم منسٹر پاکستان میں کیا کرنا چاہیں گے؟ اچھا, میں آپ کو پہلے بتا دوں, ڈسکلیمر دے دوں کہ میں تو وزیر اعظم نہیں بننا چاہتا. میری پارٹی میں نے الیکشن نہ لڑنے کا اعلان کر دیا ہوا ہے. ہماری پارٹی کے لوگ لڑیں گے, وہی وزیر اعظم بنیں گے, نوجوان جو لوگ ہیں. لیکن فرض کریں ہماری پارٹی کا وزیر اعظم بنتا ہے تو وہ اس کو کوئی بنا نہیں سکتا, وہ خود ہی بنے گا, مطلب پارٹی کی تحریک سے بنے گا. تو جب وہ بنے گا تو ایک دن کلین بنے گا. ٹھیک ہے. ہاں, تو اس لیے جو کرنا ہوگا وہ میں نے آپ کو بتایا. 3 کام ہم کریں گے. ایک, ہم سب آتے ہی ہم نیشنلائز کریں گے
پاور پلانٹس کو, انرجی ریسورسز کو پاکستان کے, اور دوسرا جو ہے ہم لینڈ ریفارمز کریں گے بہت ریڈیکل قسم کے, انقلابی قسم کے, اور تیسرا ہم انڈسٹری لگائیں گے. اس کے لیے آف کورس ایک دن میں تو نہیں کر سکتے, لیکن اس کی پریپریشن سٹارٹ کریں گے. سر آخر پہ پاکستان کے اور اوور آل جتنے بھی پاکستان سے تعلق رکھتے ہیں لوگ, ان کو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ نوجوان نسل یا جتنے بھی لوگ پاکستان سے تعلق رکھتے ہیں, پاکستانی عوام کو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ میں تو ان کو یہی کہوں گا کہ آپ میری جو بات اصل ہے نا, جو میں معیشت پہ کر رہا ہوں, جو میں سماج پہ کر رہا ہوں, جو میں لوگوں کے ثقافت کے حوالے سے کرتا ہوں, صوبوں کے حوالے سے کرتا ہوں, قوم, مذہب, رنگ, نسل, فرقہ, جینڈر, اس سے بالاتر ہو کے میں لوگوں کی برابری کی بات کرتا ہوں. جو میں سمجھتا ہوں کہ اس کو آپ سنیں, اس کو آپ غور سے سنیں, کیونکہ جو میں کہہ رہا ہوں نا یہ کبھی کسی نے نہیں کہا. پاکستان کی 89 سال کی جو عمر ہے, 89 سال میں کسی پارٹی نے یہ ایجنڈا نہیں دیا جو ہم نے دیا عوامی طور پہ. تو یہ ذہن رکھیں کہ اگر اس ملک کی بقا ہے کوئی, تو ہماری پارٹی کے ساتھ ہی ہے کہ سوشلزم آئے گا, اس ملک میں تمام لوگوں کو خوشحالی ملے گی, ادروائز نہیں ملے گی. تو اس سے بڑا پیغام اور میں کیا دے سکتا ہوں؟ آپ اس کو نہ دیکھیں کہ میں کس کی اوپر تنقید کر رہا ہوں. ہماری پارٹی کو پتہ ہوتا ہے ہم کیوں تنقید کر رہے ہیں, ہم کسی کے دشمن نہیں ہیں. میں چاہتا ہوں کہ عمران باہر آئے, بلکہ میں چاہتا ہوں یہ باہر آئے. یہ بہت بڑا فراڈیا ہے, لیکن یہ اندر بیٹھ کے جو وہ کر رہا ہے نا, منورنگ کر رہا ہے اور مظلوم بنا ہوا ہے, اس کو یہ باہر آئے اور خدا اس کو لمبی زندگی دے, صحت دے اس کو, اور یہ میرے اور میری پارٹی کے سامنے آ کے پھر صحیح مقابلہ ہو اس کے ساتھ, کیونکہ پھر یہ سرمایہ داری کا نمائندہ ہوگا, ہم سوشلزم کے نمائندے ہوں گے. تو اصل لڑائی تو اس وقت ہونی ہے. وہ اندر بیٹھا ہوا ہے, وہ لوگوں کو گھمائی جا رہا ہے. میں تو چاہتا ہوں باہر آئے وہ. تو اس لیے دیکھو, لوگ میری سیاسی جو ہماری جو علم شعور ہے یا بصیرت ہے, اس پہ ہمارے سے ڈبیٹ بھی کریں, ہماری اصلاح بھی کریں, لیکن اس کو سنیں بجائے کہ میں کسی کو کیا کہہ رہا ہوں. اور اگر میں کسی کو کچھ کہتا ہوں تو پھر آپ سوچ سمجھ کے جواب دیں نا. آپ میرے سے اس پہ بھی ڈبیٹ کریں گے, آپ اس کو کیوں کہہ رہے ہیں, بھائی کوئی وجہ ہے تو کہہ رہا ہوں نا. تو یا تو اس پہ ڈبیٹ کریں, لیکن آپ مجھے گالیاں دیں گے کسی پارٹی کے ایجنڈے پہ, اور وہ ہیں بھی بہت کم لوگ, ویسے ہی میں بتا دوں سارے پاکستانی ایسے نہیں ہیں. تو وہ جو گالیاں دے رہے ہیں چند ہزار لوگ, اور وہ ان کو ایک ایجنڈے پہ لگایا گیا. شہباز گل جیسے بڑے گھٹیا لوگ ہیں یہ باہر بیٹھے ہوئے ہیں جو, پھر یہ جبران الیاس ایک لڑکا ہے, پھر یہ 2-4 اور بھی ہیں ان کے, ایک اظہر مشوانی ہوتا تھا, ایک وہ ارسلان خالد تھا. یہ عمران کا سوشل میڈیا بنانے والے ہیں اور چلانے والے ہیں. تو ان کا کیا دھرا ہے, یہ اس ملک میں غلاظت پھیلا رہے ہیں. تو ان کی نا باتیں بھی نہ سنیں. اور یہ عمران ریاض اور محیط پیر زادہ اور یہ جو عادل راجہ اور وہ ایک اور بندہ ہے, اس کا نام مجھے بھول گیا ایک دم, وجاہت شاید اس کا نام ہے, اور صابر شاکر, تو ان کو سننا بند کر دیں, کیونکہ یہ جہالت پھیلا رہے ہیں. یہ آپ کو لگتا ہے کہ یہ عمران خان کی محبت میں آپ ان کو سن رہے ہیں, تو آپ کو کوئی عقل آ رہی ہے؟ آپ کی زندگی میں جہالت بڑھتی جا رہی ہے. آپ ان میں سے کسی کو کہیں, چیلنج کرتا ہوں میں, ان میں سے کسی کو کہیں کہ میرے ساتھ آگے پوڈ کاسٹ کر لے, دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا. یہ دور بیٹھ رہے. تو میں نے ارشاد بھٹی کو کہا, میں نے کہا تم لائیو کرو میرے ساتھ آگے, بھاگ گیا, نہیں کیا اس نے. تو دیکھو لائیو پوڈ کاسٹ کرے میرے ساتھ, میں چیلنج کرتا ہوں کوئی پولیٹیشین جو میرے خلاف بات کرتے ہیں نا ٹویٹر پہ, بھائی سامنے آ کے کرو نا, ادھر بیٹھ جاؤ, میں چیلنج کرتا ہوں. وہ کوئی نہیں آتا. تو اس لیے لوگ ہم سمجھیں اس بات کو کہ ہم جو بھی کر رہے ہیں سچائی کے ساتھ کر رہے ہیں. ہماری بات سنیں, یہ نہ کہیں کہ میں اس کو یہ نہ کہوں, اس کو وہ نہ کہوں. سیاست میں ضروری ہوتا ہے آئیڈینٹیفائی کرنا کہ کون غلط ہے اور کون صحیح ہے. ٹھیک ہے سر, ہمارے اس پروگرام کا آخری سیگمنٹ ہوتا ہے کہ ہم کچھ سیلیبریٹیز کے, کچھ پولیٹیشینس کے نام لیں گے. ایک لائن میں آپ نے تعریف, تنقید یا اصلاح کچھ بھی اپنے پوائنٹ آف ویو سے کہہ سکتے ہیں. آصف علی زرداری بڑے شارپ اور تیز آدمی ہیں. میاں محمد نواز شریف بھولے چلاک ہیں. شہباز شریف وہ ادھورے اصلاح پسند ہیں. مریم نواز جو ہیں وہ محنتی ہیں, لیکن محنتی سرمایہ دار ہیں. مولانا فضل الرحمان صاحب مذہب کارڈ کھیلتے ہیں, لیکن چونکہ یہ ہیں ہی, ان کی پارٹی مذہبی ہے, تو ہمارے ان سے اختلافات ہیں, لیکن بہرحال ان کی اپنی سیاست ہے. عمران خان فراڈی ہے, ابرار الحق جھوٹ بہت بولتا ہے. میں اس کو بھی چیلنج کرتا ہوں کہ میرے سامنے آ کے بات کرے, میرے بارے میں پتہ نہیں کیا بولتا رہتا ہے. تو اس میں ہمت ہے تو میرے سامنے آ کے بات کرے, دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا. ٹھیک ہے. ہاں, آپ کی ہی فیلڈ سے شہزاد رائے.
وہ بڑا اچھا لڑکا ہے. یہ شہزاد روئے جو ہے نا وہ بڑا ویل میننگ آدمی ہے, سنسیئر آدمی ہے, مخلص آدمی ہے. حدیقہ کینی کم عقل مند ہے. سر بہت شکریہ آپ کے ٹائم کا, آپ نے اتنا تفصیلی ہمیں پوڈ کاسٹ دیا اور ہر سوال کا بہت اچھے سے آپ نے جواب دیا. شکریہ. میری بہت ساری دعائیں روشن پنجاب کے ساتھ ہیں.